لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں نے اپنے میزبانوں سے کہا کہ آج کی گفتگو کے لیے کوئی عنوان متعین نہ کریں، اور اس لیے متعین نہ کریں کہ مجھے اس کی اجازت اور آزادی دیجیے کہ میں جن چیزوں کو آپ کے لیے ضروری سمجھتا ہوں اس کو بغیر کسی مرتب ترتیب سے اور بغیر کسی عنوان کے نیچے میں وہ گزارشات پیش کر سکوں۔ تو انہوں نے اس سے اتفاق کیا، اور آج اس کا مجھے موقع ملا کہ میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں، اور یہ روایت سے ہٹ کر وہ ساری ضروری باتیں ہوں گی جو میرا خیال ہے اس وقت آپ کے سوچنے کی، سمجھنے کی اور آپ کی فکر، تردد اور پریشانی کی کچھ چیزیں ہوں گی۔ پہلا سوال جو آپ سب کے ذہن میں ہونا چاہیے اور یقیناً اٹھتا ہوگا، اور اس کے جوابات آپ نے اپنے طور پر تلاش کیے ہوئے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ اس وقت آج کی تاریخ میں 16 اپریل 2015 آپ دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک دیکھیے تو اسلامی دنیا کیوں پریشان ہے، صرف اسلامی ملکوں کو بدامنی کے اور شورش کے اور قتل و غارت کے اور مختلف قسم کے، آپ الجزائر بالکل افریقہ کے ایک کونے سے شروع کیجئے اور آپ یہاں آ کے وسطی ایشیا کی آخری ریاست تک چلے جائیے، ایک جیسے حالات نظر آتے ہیں۔ لیبیا میں دیکھیں، شام میں دیکھیں، مصر میں دیکھیں، اب یمن میں دیکھیں، پھر عراق میں دیکھیں، پھر افغانستان میں دیکھیں، پھر چیچنیا میں دیکھیں، کشمیر میں دیکھیں، یہ سب اسلامی دنیا کیوں ڈسٹرب ہے، اور ہمارے علاوہ باقی لوگ کیوں آرام سے ہیں، اور ہمارے نوجوان، مسلم امہ کے نوجوان اور ان کی خواتین اور ان کے مرد اور ان کے بچے، وہ کیوں اتنے زیادہ پریشان اور مضطرب ہیں۔ کوئی ایک ملک ہوتا صرف تو ہم کہتے چلے اس ملک کی خاص قسم کی حالات ہیں، کوئی اس کی جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے، یہاں پر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، نام جتنے میں نے ملکوں کے گنے اس سے زیادہ ملک بھی اس میں شامل ہیں، بحرین بھی اس کے اندر شامل ہے، اس کے اندر خود پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جتنی کوششیں پچھلی 1-2 دہائیوں سے ہو رہی ہیں وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ایک کھڑا ہوا ہے اور ڈٹا ہوا ہے، ورنہ جو صورتحال باقی اسلامی دنیا کے اندر تھی وہی کی وہی صورتحال اس میں شاید اس سے زیادہ بدتر طریقے کے ساتھ ہوتی اگر اللہ جل شانہ کا فضل جو ہے وہ شامل حال نہ ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو میں آپ حضرات سے پوچھتا، آپ اپنی رائے دیجئے اس کے بارے میں۔ آپ کے بھی کوئی، آپ ایک باشعور تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، اس بارے میں ضرور آپ کی بھی کوئی رائے ہوگی، آپ نے بھی اس پر سوچا ہوگا اور کسی نتیجے پر اپنے طور پر پہنچے ہوں گے کہ آپ کے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے، اس وجہ سے ساری کی ساری ڈسٹربنس ہے۔ میں اپنی رائے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو میرے خیال میں اس کی وجہ ہو سکتی ہے اور جس کی وجہ سے ساری کی ساری پریشانی ہے۔ آج جو آپ لوگوں نے عنوان رکھا ہے نا آج کی ٹاک کا، آج کی گفتگو کا، اور وہ پھر نظریہ پاکستان کے حوالے سے، اور آج مجھے اسی موضوع کے اوپر شام کو لمز میں بھی بات کرنی ہے، یہ کسی ملک کی تخلیق کے 70 سال بعد بھی اگر اس کے بننے کی وجوہات پر گفتگو چل رہی ہو ابھی تک، یعنی کسی نتیجے تک بات گویا نہیں پہنچی، ابھی تک اس بات کی ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو پھر سے بتایا جائے کہ یہ ملک کیوں بنا تھا۔ اگر کسی ملک میں یہ سچویشن ہو تو یہ پوری امہ کی صورتحال سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ایک کنفیوژن ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ملک بن گیا تو جو لوگ بنانے والے لوگ تھے انہوں نے اپنا نقطہ نظر بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہوگا، اور لوگوں نے اس کو لے لیا جب ہی ملک بنا،
اور پھر وہ خود بخود ایک چیز میراث میں چلتی چلی آ رہی ہوتی ہے, اگلی نسلوں تک پہنچتی ہے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ یہ بھی ایک ابھی تک ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے. اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے, اس پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں. ابھی تک ہماری کلاسز کے اندر اس پہ دونوں قسم کے نقطہ نظر سامنے رکھے جاتے ہیں. ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ ملک جو ہے وہ سیکولر ملک بننا چاہیے تھا. ایک طبقہ کہتا ہے نہیں, یہ اسلامی ملک ہونا چاہیے تھا. جیسے اس معاملے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کنفیوژن ہے, اس طرح کچھ اور کنفیوژنز ہیں اور کچھ اور چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں پورے عالم اسلام میں انتشار ہے. اور اسی انتشار کا ایک چھوٹا سا اس کی چھوٹی سی شکل آپ اس وقت اس ملک کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی چیز سمجھنی ہوگی, اور وہ بہت آپ کے لیے ضروری ہے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں, اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سے جو سب سے پہلا مطالبہ ہے ایمان لانے کے بعد, وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو حیثیت کیا دیتے ہیں. میرے اور آپ کے خیال میں اسلام کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ سوال زیادہ حساس ہو جائے گا, سینسٹیو ہو جائے گا اگر میں یوں کہوں کہ ہمارے نزدیک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے, وہ کس حیثیت سے بھیجے گئے تھے, ان کو کیا دے کر بھیجا گیا تھا, وہ کس چیز کے پیغمبر تھے. انہیں پیغمبر کہتے ہیں, نبی کہتے ہیں, رسول کہتے ہیں. رسول کا مطلب ہوتا ہے رسالت, رسالت کا مطلب ہوتا ہے جسے ہم اردو میں دیکھیں لفظ مراسلہ استعمال ہوتا ہے, رسائل استعمال ہوتا ہے, یعنی جس کو کوئی پیغام دے کر بھیجا گیا. کیا دے کر بھیجا گیا تھا, اور جو چیز دے کر بھیجا گیا تھا اس کی میرے اور آپ کے نزدیک حیثیت کیا ہے. اس کے اوپر ایک بہت بڑا مدار ہے پوری اسلامی سوسائٹی کا, اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے اسلام اور دیگر مذاہب کے درمیان, جس کو ہمیں بہت اچھے طریقے کے ساتھ سمجھنا چاہیے. دیکھیں, اگر کوئی اور مذہب ہو, دنیا کے اندر اور مذاہب بھی ہیں, کچھ مذاہب ایسے ہیں جس کا تھوڑا سا رشتہ آسمان کے ساتھ بھی رہا ہے ایک زمانے میں, عیسائیت ہے, یہودیت ہے, اور کچھ وہ مذاہب ہیں جو خالص انسانوں نے بنائے ہیں زمین میں رہتے ہوئے, اور انہوں نے اپنے طور پہ گھڑے ہیں, جیسے ہندو مت ہے, بدھ مت ہے, اور مذاہب ہیں. ان کو زمینی مذہب کہتے ہیں کہ زمین پر بنائے گئے ہیں, لوگوں نے اس کو بنا لیا, اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے مذاہب دنیا میں موجود ہیں. آسمانی مذاہب ان مذاہب کو کہتے ہیں جو کسی زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا تعلق تھا, لیکن اگلا نبی انہوں نے نہیں مانا. یہودیوں نے اگلا نبی جو آئے عیسیٰ علیہ السلام ان کو نہیں مانا, اور عیسائیوں نے اگلا نبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کو نہیں مانا. اس لیے ان کے مذاہب کا حق سے رشتہ کٹ گیا جب انہوں نے اگلا نبی نہیں مانا, اگلا پیغام نہیں مانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا. لیکن یہ جتنے آسمانی اور زمینی مذاہب ہیں, ان میں ایک بات اس وقت مشترک ہو چکی ہے, اور وہ یہ کہ انہوں نے اپنے مذہب کا ایک دائرہ کار طے کر لیا, اور وہ طے کیا ہوا ہے. اور وہ یہ کہ اپنے مذاہب کو وہ لے گئے ہیں سیدھا سیدھا اپنی عبادت گاہوں میں, اور عبادت گاہ سے باہر کی جو دنیا ہے اس کے ساتھ مذہب کا کوئی کنسرن نہیں, مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. مثلا اگر یہ کوئی ہندو اسٹیٹ ہوتی نا, خدا نخواستہ پاکستان, تو اور یہاں پڑھنے والے لوگ زیادہ اسی مذہب سے متعلق بھی ہوتے, تو وہ اپنے شعبے سے متعلق کوئی ہندو مت کی تعلیمات کے حوالے سے آپ کوئی پروگرام نہ سنتے. مثلا یہ کہ ہندوؤں کا آپ نے کبھی آپ سرچ کیجئے گا اور دیکھیے کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ہندوؤں کا معاشی نظام کیا ہے, ہندو مت کا سیاسی نظام کیا ہے, اور ہندو مت کا اقتصادی نظام کیا ہے. اگر کہیں پر ہندوؤں کی حکومت قائم ہو جائے تو ان کی اکانومی کیسی ہونی چاہیے, اس کے بارے میں ان کی تعلیمات کیا ہیں. اگر کہیں پر ہندوؤں کی حکومت قائم ہو جائے تو ان کا تعلیمی نظام کیسا ہونا چاہیے. یہ اس مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندو وہ ہے جو کہ ایک جو پوجا کرتا ہو مورتیوں کی, جو مندر جاتا ہو اور وہاں جا کر وہ کسی کی بھی بہت ورائٹی ہے ان کے پاس پوجا کے لیے, کسی کی بھی کرتا ہو. 25-30 کروڑ قسم کے, 30-35 کروڑ قسم کے دیوتا ہیں, ان میں سے جس کی بھی کر لے وہ ہندو کہلائے گا. وہ ایک بہت مشہور عالم گزرے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ جواہر لال نہرو صاحب سے پوچھا کہ جس طرح ایک اچھا مسلمان آپ سے پوچھے کون ہوتا ہے تو آپ بتا دیں گے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتا ہے اور سنت کے جتنی قریب اس کی زندگی ہے اتنا اچھا مسلمان ہے, جتنا اچھا اس کا کردار ہے, جتنے اچھے اس کے اخلاق ہیں. ایک بڑی تفصیلی تعریف آپ کر سکتے ہیں. کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ ایک اچھے ہندو کی تعریف کیا ہے, آپ کے نزدیک ایک بہت اچھا ہندو کون ہوتا ہے, کیا کرے تو ایک اچھا ہندو کہلاتا ہے. تو کہتے کافی دیر تک وہ سوچتے رہے,
کہ کیا اس کی کیا تعریف متعین کی، کیسے ڈیفائن کیسے کیا جائے کہ ایک اچھا ہندو کیا ہوتا ہے. تو کافی سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو گائے کا گوشت نہ کھائے تو وہ اچھا مذہبی آدمی کہلائے گا. تو میں نے کہا کہ اگر وہ کھائے تو فرض کریں ہندو کھائے تو کہتے ہیں ہندو تو پھر بھی رہے گا، اس سے تو وہ کوئی ہندو مت سے خارج نہیں ہو جائے گا. کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اسلام کی جو حدود اور اسلام کے جو اپنے پیروکاروں کو جو پیغام ہے زندگی کے شعبوں کے بارے میں، وہ اتنا واضح اور دو ٹوک ہے کہ اس کی باؤنڈریز بڑی واضح طور پر معلوم ہے. اس میں داخل ہونے والے کو یہ کچھ کرنا ہے اور یہ کچھ اس نے نہیں کرنا، یہ بالکل واضح. اس میں کوئی ابہام نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی الجھاؤ نہیں، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کسی طور پر بھی. تو زمینی مذاہب یا جو سابقہ آسمانی مذاہب تھے، انہوں نے اپنے پیروکاروں کے لیے کیا پسند کیا ہے کہ عبادت ان کے لیے طے کر دی ہے. مثلا عیسائیت میں اب اتوار کا دن عبادت کے لیے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا ایک چرچ کے اندر سروس ہوتی ہے، وہ کر لی جائے تو یہ بہت پریکٹسنگ کرسچن ہوگا، اس کے دین کا اسے سارا مطالبہ تقریباً پورا ہو جائے گا. اس کے بعد کچھ سوشل ورک، کچھ سوشل سروسز، اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ خدمت کریں، انسانیت کی کوشش کریں. یہ 2 چیزوں پر مشتمل پورا مذہب ہوگا. مسلمانوں کو یہ جو سمجھنے کی چیز ہے ان کے لیے، وہ یہ کہ یہ دنیا کا واحد مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کی زندگی کے ایک پہلو سے اور ان کے وقت کی ایک گھڑی کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اس کے حوالے سے اس کے احکامات موجود ہیں. اور یہ نہیں کہ بعد کے لوگوں کے بنائے ہوئے احکامات، شروع سے اس جو پیغمبر اللہ جل شانہ نے بھیجے ان کی تعلیمات اتنی پھیلی ہوئی تھیں اور اتنی جامع تھیں، اور ان کو ایسے لوگ ملے جنہوں نے ان کی ایک چیز کو محفوظ رکھا، ہر حوالے سے، ہر شعبے سے اس کو محفوظ رکھا، اور آج وہ چلتے چلتے پوری حفاظت کے ساتھ آپ تک پہنچی ہے اور آپ کی جانب متوجہ ہے. جو آپ کا شعبہ ہے، آپ لوگ مختلف فیلڈ سے آپ کا تعلق ہوگا یہاں پر جو تشریف فرمائے، آپ میں سے ہر ایک کے شعبے کے متعلق اسلامی ہدایات واضح اور 2 ٹوک ہیں، اور وہ آپ سے مطالبہ کرتی ہیں کہ چونکہ آپ مذہب کے ماننے والے ہیں، آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. دیکھیں پاکستان کی ریاست کیوں بنی، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور مسلمانان ہند نے اس کا مطالبہ کیوں کیا، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے مدینہ کی ریاست کو سمجھنا ضروری ہے کہ مدینہ کی ریاست کیسے بنی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور مکہ مکرمہ میں آپ کو مشکلات پیش آئیں، اور مشکلات ایسی پیش آئیں کہ آپ ان مشکلات کا تصور نہیں کر سکتے. اس سے کہ آج بھی دیکھیں، اگر آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا اس کی سیرت کا ایک ورق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ میں سے کوئی بھی بے بسی اور مظلومیت کی اس حالت میں نہیں ہوگا کہ یہ آپ کے سامنے مسجد ہے، فاسٹ میں نماز پڑھنے کی کوئی جگہ ہوگی، آپ میں سے کوئی آدمی وہاں نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کو نماز کی حالت میں جو مشرکین ہیں کوئی رہتے ہوں آس پاس، وہ آ کر اس کی پیٹھ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھ دیں، اور اس اونٹ کی اوجڑی کو ہٹانے والا کوئی نہ ہو. آپ بھی اگر آپ کی بھی پیٹھ پر کوئی رکھ دے گا، آپ کے 4-5 دوست آ کر اس کو ہٹا دیں گے. اتنے دوست تو آپ میں سے ہر ایک کے ہوں گے کم سے کم یہاں پر، جو کم سے کم آپ پر ہونے والے اتنے واضح ظلم کے اندر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے کی مظلومیت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی پیٹھ پر دوران نماز اگر اوجڑی رکھ دی گئی ہے تو گھر سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑتی بھی آتی ہیں اور وہ آ کر ہٹاتی ہیں. کوئی اور فرد ایسا موجود نہیں ہے جو اس کو ہٹائے یا رکھنے والوں کو روکے یا رکھنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکے. اس حال میں مکہ مکرمہ کے اندر دعوت کا کام چل رہا تھا. اس حال کے اندر لوگوں سے بات بھی ہوتی تھی. یہ آپ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سنتے ہیں، حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنتے ہیں. یہ ساری مکہ مکرمہ کی زندگی ہے، چل رہی تھی، اور تھوڑی بھی نہیں تھی. 13 سال تھے، 13 سال اس طریقے کے ساتھ دعوت چلی ہے. لوگوں نے اپنی بات کہی ہے، لوگوں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں. لیکن جو دنیا کو اسلام کا نقشہ دکھانا، صحابہ مطمئن تھے اپنے اس حالات کے اوپر، وہ پورے اس کے ساتھ تھے، پورے صبر کے ساتھ ادھر کھڑے ہوئے تھے. لیکن جو اسلام کا نقشہ اللہ جل شانہ نے دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ اسلام کو اس کے موافق حالات میسر آئیں. ایسے حالات میسر آئیں جس میں اسلام کے تمام شعبے فنکشنل ہوں. لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ اسلام کا معاشی نظام ہے،
لوگوں کو بتایا جائے یہ اسلام کا سیاسی نظام ہے، لوگوں کو بتایا جائے یہ اسلام کا عدالتی نظام ہے، کہ جب اسلام کے پاس زمین ہوگی، جب اسلام کے پاس اقتدار ہوگا یا حکومت ہوگی، جب مسلمانوں کے پاس اپنا نظام ہوگا تو وہ فیصلے اس طریقے سے کریں گے، وہ تجارت اس طریقے سے کریں گے، وہ لوگوں کے ساتھ معاملات، بین الاقوامی تعلقات وہ اس طریقے کے ساتھ رکھیں گے، ان کے ہاں نئی نسلوں کی تربیت اس طریقے کے ساتھ کی جائے گی۔ اس منظر کو دکھانے کے لیے اور اس منظر کو بنانے کے لیے مدینہ منورہ کی ریاست کی جانب اسلام کی پیش قدمی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے ہیں مدینہ منورہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، یہ دو ہی لوگ تھے ظاہر بات جب نکلے، اور یہ مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ مدینہ والے خوش قسمت لوگ تھے جو وہاں رہتے تھے، یہ انصار تھے، دو قبیلے تھے، ایک اوس تھا ایک خزرج تھا، آپس میں پہلے بہت زیادہ لڑا کرتے تھے، حضور کی آمد پر ان کی صلح ہوئی ہے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا وارم ویلکم کیا ہے، بڑے زبردست طریقے سے خیر مقدم کیا، اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی جس کو مسجد قباء کہتے ہیں، خود آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر جا کر ٹھہرے، جن کو میزبان رسول کہتے ہیں، کہ وہ وہاں ان کے گھر جا کر ٹھہرے۔ اس کے بعد جو تیسرا کام آپ نے مدینہ منورہ میں کیا، وہ مدینہ منورہ کا بازار بنایا۔ وہاں پر یہودیوں کا بازار تھا، اور وہ سارے معیشت پر وہ ایک طرح سے قابض تھے۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ آپ اپنی دکانیں بنائیں اور بیٹھیں، اور اس سے پہلے اور بھی بہت سے کام ہیں، اس میں ایک کام مواخات کہلاتا ہے، کہ ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا۔ اب دیکھیں بازار بن گیا، اور وہ بازار آج بھی معلوم ہے کہاں پر ہے۔ کبھی آپ مدینہ منورہ جائیں تو باہر ایک اس زمانے میں عیدگاہ تھی، اس کو مسجد غمامہ کہتے ہیں، وہ اب بھی قائم ہے اپنی جگہ پر، اس کو گرایا نہیں گیا۔ آپ اس کے پاس جائیں تو وہاں پر ایک بورڈ آپ کو سائڈوں پر لگے نظر آئیں گے، اس پہ لکھا ہوگا سوق المدینہ القدیم، کہ یہ وہ پرانا مدینہ کا بازار ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنایا گیا۔ اور پھر مسلمانوں کو اس بازار میں بیٹھ کر تجارت کرنے کے جو فضائل بیان کیے، اس میں کہا کہ الجالب الی سوقنا ھذا کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ ہمارے اس بازار میں آ کر تجارت کرنے والا مسلمان ایسا ہوگا جیسا اللہ کے رستے کے اندر جہاد کرنے والا، تاکہ معاشی طور پر مسلمان مستحکم ہو، استحکام ہو، مسلمانوں کو نصیب ہو۔ اس کے مواخات کا رشتہ قائم ہوا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جو اپنی مالداری کی وجہ سے مشہور ہیں، آپ نے ان کا نام بہت سنا ہوگا، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی انہی مہاجر صحابہ میں سے تھے جو جسم کے 2 کپڑوں کے ساتھ صرف مدینہ منورہ پہنچے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو ان کا بھائی بنایا تھا، اور اس انصاری نے اپنی تمام چیزوں کو ان کے ساتھ آدھا کرنے کی ان کو پیشکش کی، کہ جو کچھ میرے پاس ہے، میری زمین ہے وہ آدھی آپ لے لیجئے، جو میرے پاس جانور ہیں، جو چیزیں ہیں، آدھی میری آدھی آپ کی، کہ حضور نے آپ کو میرا بھائی بنایا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم مجھے بازار کا رستہ دکھاؤ، ہم تاجر پیشہ لوگ ہیں، تجارت کا ہمیں بزنس کا ایکسپیرینس ہے، اور ہم تجارت کر سکتے ہیں، تمہیں تمہارا مال مبارک ہو، تمہیں تمہاری چیزیں مبارک ہو۔ بہت اس کا شکریہ ادا کیا اور بازار کا رستہ لیا۔ اب آپ سوچیں کہ ایک غریب الدیار مہاجر نے جو کہیں اور سے آیا ہے اور اس نئی جگہ پر پہنچا ہے، اور اس کے پاس زیرو کیپٹل کے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، زیرو کیپٹل کے ساتھ وہ مدینے کے بازار میں بیٹھا ہے، اور اسی بازار میں اس کی مالداری کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنی خالہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں مدینہ منورہ کی زمین ایسے ہل سی گئی، جیسے زمین پر کوئی زور سی چیز آ جائے، دھمک سی پیدا ہوتی ہے، تو ہم سمجھے کہ شاید زلزلہ آ گیا، تو میں باہر نکلا پتہ کرنے کے لیے کہ شاید زلزلہ آیا، تو باہر نکلا تو پوچھا کیا ہوا، لوگوں نے کہا نہیں زلزلہ نہیں ہے، عبد الرحمن ابن عوف کا تجارتی قافلہ جو سینکڑوں ہزاروں اونٹوں پر مشتمل ہے وہ مدینے میں داخل ہوا ہے، اور وہ اتنا سامان سے لدا ہوا ہے کہ ان اونٹوں کے پاؤں کی دھمک سے مدینہ گویا کہ ہل گیا ہے، آواز آئی ہے، اتنا جب وہ قافلہ اکٹھے پہنچا ہے وہاں پر۔ یہ اس بازار کی معاشی مساوات کا یہ عالم تھا کہ وہاں پر اگر ایک آدمی اپنی محنت کو لے کر اور اپنی دیانت کو لے کر جا کر بیٹھے اور وہاں پر اپنا کام شروع کرے تو اس کے کام میں اس قدر برکت اور اتنی اس کے اندر بڑھوتری اور اتنے اس کے سامنے اس کے وسائل ہیں۔ یہ مسلمانوں کو ایک پورا اس کے بعد تعلیمات تھی، معاشی تعلیمات دی گئیں، عدالتی نظام قائم کیا گیا اور اس کے تحت فیصلے کیے گئے،
غیر مسلموں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو یہ سہولت دی گئی کہ ان کے فیصلے ان کی کتابوں کی روشنی میں ہوں گے. وہ اگر اپنی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیں اپنے مذہب کے مطابق تو ان کو یہ اجازت بھی تھی، اور اگر وہ چاہیں کہ نہیں ہم مسلمانوں کے نظام کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں تو اس کی بھی ان کو اجازت تھی. اس کا باقاعدہ نظام قائم ہوا، لیکن وہ ایسے خشک اور کھردرے قوانین نہیں تھے. دیکھیں مدینہ منورہ کی ریاست میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ سارے شعبے تھے لیکن جیل نہیں تھا. باقاعدہ جیل نہیں، سیرتی کتابوں میں کہیں باقاعدہ کسی ایسے مکان کا تذکرہ نہیں آتا کہ جہاں پر لوگوں کو طویل عرصے کے لیے قید کیا جاتا ہو. کم سے کم ہماری نظر سے نہیں گزرا، اگر آپ نے پڑھا ہو تو مجھے نہیں معلوم اس بات کا کہ جہاں مستقل جیل ہو. وہ جو مسجد نبوی تھی، مسجد نبوی کے ہی ستونوں کے ساتھ لوگوں کو باندھ دیا جاتا تھا، قیدیوں کو 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے وہیں پر ان کو باندھ دیا جاتا تھا، اور اس کی اصلاح بھی وہیں ہوتی تھی اگر وہ مسلمان ہے تو، اور اگر وہ غیر مسلم ہے تو وہ اسی ستون سے 2-3 دن ہی بندھا رہتا تھا. اس کے بعد وہ خود بخود اسلام قبول کر لیتا تھا کہ وہاں مسجد میں آنے والے لوگوں کو وہ دیکھتا تھا اور ان کے اعمال دیکھتا تھا اور ان کی نمازیں دیکھتا تھا اور ان کا اللہ تعالیٰ کے آگے راتوں کا رونا دیکھتا تھا. یہ دوسری چیز تھی. تیسری چیز جو مکہ مکرمہ سے شروع ہوئی تھی اور مدینہ میں آ کر پورے اپنے انتہا پر پہنچی ہے، وہ ایک معاشرتی مساوات قائم کی گئی. معاشرتی مساوات کا کیا مطلب ہے؟ کہ لوگوں کو اسلام کی لڑی میں جوڑا گیا، جو اس سے پچھلی نسبتیں تھیں اس کو ختم کر دیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ عرب معاشرے میں سب سے زیادہ کیا چیز ہوتی تھی؟ عربی اور عجمی کا ہونا. پہلی چیز یہ تھی، آپ عرب ہیں یا آپ عجم ہیں. اگر آپ عرب ہیں تو خود بخود آپ بائی ڈیفالٹ سپیریئر ہیں اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ پھر ہی آپ بہت اونچے ہیں معاشرے میں. اور اگر آپ عجم ہیں تو آپ خود بخود 2nd کلاس سٹیزن ہیں یا 3rd کلاس سٹیزن ہیں، اور اس کے لیے آپ کے اندر کسی قصور کا ہونا ضروری نہیں، چاہے آپ کی جتنی اچھی سیرت بھی ہو، آپ کے جتنے اچھے اخلاق بھی ہوں، لیکن آپ کا عجمی ہونا وہ خود ایک عیب کی چیز سمجھی جاتی تھی. اس کے بعد آزاد اور غلام. آپ کا پس منظر آزادی کا ہے یا غلامی کا ہے. اگر آپ غلام ہیں یا غلاموں کی اولاد ہیں تو یہ خود بخود معاشرے میں آپ کے لیے ایک انتہائی گرا ہوا مقام، جو بلا مبالغہ جانوروں سے بھی زیادہ شاید بدتر ہو کسی اس میں، کیونکہ جو غلاموں کی منڈی لگتی تھی اس میں جانوروں کی طرح انسان بکتے تھے. لوگ آتے تھے، بہت سارے انسان بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، مرد بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھیں، اور جس نے خریدنا ہوتا تھا غلام، وہ آ کر اس کو باقاعدہ دیکھتا تھا، اس کا منہ کھول کے اس کے دانت بھی دیکھتا تھا، اس کو چلا کر بھی دیکھتا تھا کہ یہ کام کا ہے، کاج کا ہے، اس میں کوئی طاقت ہے، کوئی اس میں زور ہے یا نہیں، میرے کسی کام کا ہے یا نہیں ہے. اور اگر وہ کام کا ہوتا تھا تو اس کے دام لگتے تھے، بیکار ہوتا تھا تو بڑا سستا ہوتا تھا، اور پھر اس کو اسی طرح ہانکتے ہوئے زنجیروں کے اندر انسانوں کو لے جایا کرتے تھے. پھر عربوں کے اندر بھی قبائل تھے، یہ قریش ہیں، یہ قریش نہیں ہیں. پھر قریش ہیں تو ان میں بھی قبائل تھے، ان میں بھی کلینز تھی مختلف کہ یہ بنو ہاشم ہیں، بنو امیہ ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کاموں کے علاوہ جو سب سے اہم ترین ایک انقلاب آفرین کام کیا، وہ یہ کیا کہ ان معاشرتی جو ایک عدم مساوات تھی اس کے اوپر ایک کراس لگایا اور سب سے کہا کہ تم سارے کلمہ گو مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے تم برابر ہو. اس کے اثرات کیا تھے؟ اچھا، غلاموں میں آپ کو بتاؤں، جو غلاموں میں بھی کیٹیگریز ہوتی تھی. ایک کو ہماری پرانی کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ترکی غلام بھی ہوتے تھے اور حبشی غلام بھی ہوتے تھے. حبشی سے مراد افریقہ کے غلام ہوتے تھے، ترکی سے مراد یہ پورا علاقہ ترک کہلاتا تھا. آج کل کا جو جدید ترکی سے لے کر یہ سینٹرل ایشیا کی جو جتنی ریاستیں تاجکستان، ازبکستان وغیرہ کہلاتی ہیں، یہ سارا ترکستان ہے اصولاً قدیم تاریخ کے مطابق. ان کی زبانیں بھی آپس کے اندر کافی حد تک ملتی جلتی ہیں، ایک دوسرے کی زبان یہ سمجھتے ہیں، یعنی نسل ایک ہی ہے تقریباً یہ ساری کی ساری. یہاں تک کہ جو چائنا کے اندر سنکیانگ ہے، جس کو آپ ایسٹ ترکستان کہتے ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے ایسٹ ترکستان کا، جو چائنا کا صوبہ ہے سنکیانگ کے نام سے. یہ ایک مستقل اسلامی ریاست تھی جس پر چائنا نے قبضہ کیا اور اب وہ اس کا ایک صوبہ کہلاتا ہے، اور وہ اس کا نام بھی ترکستان ہی ہے کیونکہ یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے، سمجھے، وہاں سے یہاں. تو غلاموں کی دوسری قسم جو ہوتی تھی، اور قسمیں بھی ہوتی تھیں، لیکن وہ ان کو ترکی غلام کہتے تھے. تو ترکی کے غلام چونکہ گورے چٹے ہوتے تھے، خوبصورت ہوتے تھے، تو وہ مہنگے بکتے تھے. اور یہ جو حبشی غلام ہیں یہ بیچارے کالے سیاہ ہوتے تھے، جس طرح نیگروز ہوتے ہیں، تو یہ سستے ہوتے تھے. دیکھیں اسی معاشرے کے اندر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حبشی غلام کی حیثیت سے مکہ کے بازار میں بکتے رہے، اور بکتے اور وہ اپنے ظلم سے نجات پاتے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کیا.
اور وہ آزاد ہو گئے. آزاد ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہو گئے, ان کے ساتھ ہو گئے, اور حضور کے دربار میں مؤذن کے مقام پر فائز ہو گئے. اور دیکھیں مؤذن, آج آپ کو یہ امام اور مؤذن کچھ ایسے اللہ تعالیٰ معاف کرے کچھ چھوٹے کام لگتے ہیں. حضور کے زمانے میں صرف وہ چند نمازیں جو مرض الوفات میں سیدنا ابوبکر صدیق نے پڑھائی ہیں, 17 نمازیں تقریباً, 17ویں نماز کے حضور کا, ان 17 نمازوں کے علاوہ جمعرات کی عشاء سے لے کر پیر کی فجر تک کی جو نمازیں ہیں, ان 17 نمازوں کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے آپ کے مصلی پر امامت نہیں کی آپ کے ہوتے ہوئے. آپ خود ہی امام ہوا کرتے تھے, نماز آپ ہی پڑھایا کرتے تھے ہمیشہ. اور حکم یہی ہے, حضور کے بعد امیر المومنین جو بھی ہوتا تھا, سیدنا ابوبکر صدیق تھے, نمازیں وہ پڑھایا کرتے تھے. عمر فاروق کی جو شہادت ہوئی ہے وہ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ہی ہوئی ہے, پھر وہ پڑھاتے تھے. عثمان غنی پڑھاتے تھے, سیدنا علی مرتضیٰ پڑھاتے تھے. تو یہ نماز کا جو منصب ہے یہ ہمیشہ جو مسلمانوں کا امام ہوگا, جو مسلمانوں کا بڑا ہوگا, جو ان کا قائد ہوگا, یہ اس کے ذمہ. تو جس طرح یہ نماز کا منصب ایک بہت پیغمبروں کے ساتھ خاص تھا, اور اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ ان کے خلفاء کے پاس آیا, تو اذان بھی کوئی چھوٹا منصب نہیں تھا. یہ اس نماز کا بلاوا تھا, اس نماز کے لیے بلانا تھا. جس طرح آج دنیا کے نظام کے اندر بھی اگر کوئی صدر ہے اور اس کے بعد اس کے جو بندہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, جو اس کی طرف سے لوگوں کو بلاتا ہے, اس سے ملواتا ہے, اس کے پاس لے کر جاتا ہے یا اس کی نمائندگی کرتا ہے, تو وہ بھی کوئی چھوٹا آدمی نہیں سمجھا جاتا عام طور پر. تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن کی حیثیت حاصل ہوئی. اور مؤذن بھی ایسے کہ ایک واقعہ لکھا ہے فقہ کتابوں میں کہ آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور آرام فرماتے تھے, یا سارے حجرے آپس میں جڑے ہوئے تھے, کسی اہلیہ کے حجرے میں ہوتے تھے, تو اسی حجرے کی چھت پر اذان دی جاتی تھی. تو حضرت بلال وہاں پر اذان دیتے تھے فجر کی, اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد نیچے اترتے تھے جو اذان اور نماز کا وقت ہوتا ہے, اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے تھے. یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ تھی کہ آپ فجر تہجد پڑھتے تھے اور پھر فجر کی اذان ہوتی تھی, تو اس کے بعد آپ ویسی کمر سیدھی کیا کرتے تھے, تو وہ آ کر کھٹکھٹاتے تھے, بتاتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی اس فجر کی اذان کے بعد, جب آپ کمر سیدھی کر رہے تھے اس میں آنکھ لگ گئی. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ اترے نیچے, حضرت بلال نے اذان دی, پھر نماز کا وقت ہو گیا, تو نیچے اترے اور دروازہ کھٹکھٹایا, اور حضرت عائشہ نے آواز دی کہ کون ہے, تو انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت ہے. حضرت بلال نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا. تو حضرت عائشہ نے اندر سے کہا کہ الرسول نائم, حضور آرام فرما رہے ہیں, یعنی سو گئے, آنکھ لگ گئی اس وسلم کی. تو حضرت بلال نے برجستہ کہا الصلاۃ خیر من النوم, کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے. اب آپ سوچیں یہ کون کہہ رہا ہے اور کس کو کہہ رہا ہے, اور آپ اس مکہ مکرمہ کے معاشرے کو ذرا اپنی نگاہوں کے سامنے لائیے, اور اس میں حبشی غلاموں کے سٹیٹس کو پہلے دیکھیے, اس کے بعد اسلام کی طرف سے ان کو عطا کرتا عزتیں دیکھیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا اس جواب کے اوپر کہ جب انہوں نے میں نے کہا کہ الرسول نائم, کہ حضور آرام فرما رہے ہیں, سو رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قصہ سنایا. وہ اٹھے, نماز کے لیے اٹھے, تو کہا کہ آج ایسا ہوا کہ بلال آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھ سے کہا کہ آپ کو اٹھا دیں. تو میں نے کہا کہ الرسول النائم, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ آپ نے فرمایا کہ مؤذن سے کہو کہ ہر فجر کی نماز کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کہا کریں. آج بھی آپ کا مؤذن کہتا ہے اور آپ اس کو سنتے ہیں. یہ حضرت بلال کا تحفہ ہے اس پوری امت مسلمہ کے لیے, ایک روایت کے مطابق. تو یہ وہ مقام تھا معاشرتی جو بلال کو دیا گیا. دیکھیں اس کے بعد ایک اور جو باہر سے آئے وہ سلمان فارسی تھے, وہ فارس سے آئے تھے. روم کا جو علاقہ کہلاتا تھا اس زمانے میں, اس سے صہیب آئے تھے, ان کو صہیب رومی کہتے ہیں. حبشہ سے بلال آئے تھے, ان کو بلال حبشی کہتے ہیں. اور فارس سے سلمان آئے تھے, ان کو سلمان فارسی کہتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو کہ باہر کے آ کر یہاں پر مقیم ہوئے تھے. یہ جو خندق کی مشہور و معروف لڑائی ہوئی ہے جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں, اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں, قرآن میں ایک سورت بھی سورت الاحزاب کے نام سے. اچھا, آج بھی یہ جگہ معلوم ہے, وہ جو پہاڑ ہے اس کو جبل سلع کہتے ہیں, سلع. آج بھی آپ مدینہ منورہ جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے کر جائے
تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہاں پر موجود ہے، وہ پہاڑ بھی موجود ہے، اور وہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا وہ بھی موجود ہے، جہاں صحابہ کے خیمے تھے وہ بھی موجود ہے، وہاں پر مسجدیں بنا دی گئیں۔ جب یہ مدینہ منورہ کی طرف مشرکین نے مکہ سے پیش قدمی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ لوگ تو آ رہے ہیں مدینہ کی طرف، تو آگے مدینہ سے باہر نکل کر ان سے مقابلہ کیا جائے، کہاں روکا جائے، ان کے لشکر کے ساتھ کہاں مقابلہ کیا جائے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی تجویز دی، کسی نے کہا مدینے سے باہر لڑا جائے، کسی نے کہا مدینے کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ سلمان فارسی نے کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہمارے علاقوں کے اندر، فارس کے اندر جب اس طرح کوئی باہر سے حملہ کرے تو ہمارے ہاں ایک مقابلے کی ترتیب یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں خندق کھود دی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے شہر کو محفوظ بنا دیا جاتا ہے، اور وہ لوگ محاصرہ کرتے ہیں لیکن محاصرہ زیادہ عرصہ کر نہیں سکتے، کھانے پینے کا سامان نہیں، کچھ نہیں ہوگا، بالآخر وہ واپس جانے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز پسند فرمائی اور خود صحابہ کے ساتھ مل کر وہ خندق کھودی۔ جب یہ لوگ یہاں پہنچے، یہ مشرکین مکہ، تو اپنے سامنے خندق دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ یہ عربوں کے ہاں یہ اسٹریٹجی نہیں تھی، یہ انہوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی یہ چیز۔ تو اس کو دیکھتے ہی بول اٹھے، کہہ اٹھے کہ یہ جو آج کی چال ہے جنگی، یہ عربی چال نہیں ہے، کسی عرب کی بتائی ہوئی نہیں ہے، ضرور ان کے ہاں کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو یہ خندق کا طریقہ سکھایا ہے اور اس کے مطابق خندق بنائی گئی ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ ایک باہر سے آیا ہوا فرد اسلامی معاشرے میں جنگوں کی پلاننگ اور جنگوں کی اسٹریٹجی کو پلان کرنا، یہ کتنا رازداری کا کام ہوتا ہے، کس سطح کے لوگ اس کو کرتے ہیں۔ لیکن اسلام نے ایک ایسا ماحول اور ایک ایسی فضا بنا دی کہ گویا کہ سب ایک برابر ہو گئے، اور انبیاء اس کی مشق خود اپنے اوپر سب سے پہلے کرتے ہیں۔ دیکھیں بدر کا واقعہ ہوا، بدر کے واقعے میں مشرکین کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے اور ان کے بڑے بڑے سردار گرفتار ہو کر آ گئے۔ ان گرفتار سرداروں میں جو مشرکین مکہ کے تھے، حضور کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ بھی اس میں گرفتار ہو کر آئے بدر کے اندر۔ حضور کو اپنے خاندان سے بڑا تعلق تھا، بڑی محبت تھی، بڑی صلہ رحمی کا معاملہ کرتے تھے۔ جس نوجوان صحابی نے ان کو باندھا تھا، قیدیوں کو باندھا جاتا تھا، میں نے بتایا اس زمانے میں، تو اس نے ان کی رسی بڑی کس کر باندھی اور ان کو ایک خیمے کے اندر رکھا جہاں پر جو حضور کے خیمے کے پاس تھا۔ تو رسی کسی ہوئی تھی، اور کسی ہوئی رسی سے انسان کو تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، تو رات کو ان کی کوئی کراہنے کی آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑی اپنے چچا کی، کہ وہ ساتھ والے خیمے میں ہیں اور وہ کراہ رہے تھے کیونکہ ان کی رسی بندھی ہوئی تھی۔ تو آپ بڑے بے چین رہے، ظاہر بات ہے چچا سے محبت بھی ہوتی ہے اور آپ کو اپنے خاندان سے تعلق بھی تھا، بڑے بے چین رہے، ساری رات سوئے نہیں، لیکن کسی صحابی سے یہ نہیں کہا کہ جاؤ میرے چچا کی رسی کو ڈھیلا کر دو یا میرے چچا کی رسیاں کھول دو، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں کوئی ایسی چیز اپنے چچا کے لیے کہوں جو سارے قیدیوں کے لیے نہ ہو، اور یہ نہ ماحول بنے اسلام میں کہ اچھا حضور کے اگر چچا ہیں تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے ایک سہولت والا معاملہ کیا گیا ہے اور باقی قیدیوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا گیا۔ یہ جو محنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں، یہ اور اپنے اوپر یہ مشقتیں برداشت کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایک امت بنے، لوگ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، باقی نسبتوں کو چھوڑ دیں، یہ کوئی نہ کہے میرا تعلق اس علاقے سے ہے، میرے یہ فلانی زبان بولتا ہے، فلانے رنگ سے تعلق ہے، فلانی قسم کی اس کی نسبت ہے، اس سے ہٹ کر وہ اسلام کی نسبت کے اندر آ جائیں۔ اور دیکھیں لوگوں کو اسلام کی نسبت میں لانے کے لیے اور اسلام ہی کو ان کا تعارف بنانے کے لیے سب سے بڑی مشقت خود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آتی ہے، انبیاء خود اس کو اپنے اوپر لیتے ہیں۔ غزوہ ہوئی ہے احد کے نام سے۔ احد میں مسلمانوں کو ظاہری طور پر بڑی مشکلات پیش آئیں۔ سب سے بڑا صدمہ جو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا وہ یہ کہ آپ کے بڑے محبوب چچا سیدنا حمزہ اس میں شہید ہوئے تھے، اور وہ شہید بھی ہوئے، اور اس کے بعد ان کی لاش کا اس کو مسلح کہتے ہیں عربی کے اندر، جس میں لاش کے ناک ہاتھ پاؤں کاٹنا اور ان کا سینہ چاک کیا گیا، ان کا کلیجہ نکالا گیا، اس کلیجے کو چبایا گیا۔ جس نے یہ سارا معاملہ کیا، جس نے آپ کو شہید کیا، اس کا نام وحشی بن حرب تھا۔ اور وحشی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ حضور کے چچا ہیں اور آپ کا ان سے اتنا زیادہ تعلق ہے، مجھے تو یہ پتا تھا کہ میرے مالک نے، جس کا میں غلام تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر حمزہ کو تم نے مار دیا، شہید کر دیا، تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو میرے پاس تو یہ چیز تھی، میں نے اس کو دیکھتے ہوئے حمزہ پر ہم وہ کیا اور ان کو شہید کیا۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا اسی طرح ان کی لاش لائی گئی سامنے
کہ سارے جسم کے اعضاء کاٹے ہوئے تھے اور سینہ چاک کیا ہوا تھا, اس میں سے کلیجہ باہر نکلا ہوا تھا, نہیں تھا اس کے اندر کلیجہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ کو تو آپ روئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اس منظر کو دیکھ کر, اور یہ فرمایا کہ اگر مجھے اپنی پھوپھی یعنی حمزہ کی بہن حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال نہ ہوتا تو آج میں حمزہ کی لاش کو اسی طرح چھوڑ دیتا, اللہ کے دربار میں اسی طرح حمزہ پیش ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی مظلومیت کی تصویر ہوتی کہ اس شخص نے اسلام کی سربلندی کے لیے اتنی زیادہ قربانی دی, لیکن صفیہ کے خیال سے میں ان کی تدفین کر رہا ہوں. یہ جو وحشی تھے, یہ جب اسلام لانے کے لیے حضور کے پاس پہنچے تو حضور نے ان کا اسلام بھی قبول کر لیا. ایک اس سے گزارش کی کہ میں اس کا اسلام قبول کیا, اس کو معافی دی, گزارش یہ کی کہ میرے سامنے مت آیا کرو کہ تمہیں دیکھ کر مجھے پھر چچا بھی یاد آتے ہیں اور ان کی وہ مظلومانہ لاش بھی میرے سامنے آتی ہے. تو یہ اسے کہا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ اپنے چہرے پر ایک نقاب سے ڈال کے رکھا کرتے تھے, بعض اوقات اپنے سامنے کر دیا کرتے. اور جس نے یہ کلیجہ چبایا تھا حضور کے چچا کا, ہندا جن کا نام تھا, جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو وہ بھی آئیں اسلام لانے کے لیے. حضور نے ان کا اسلام بھی قبول کر لیا, اور ان کا اسلام نہ صرف قبول کیا, دیکھیں ابو سفیان بدر کے اندر بدر کی لڑائی کو بھڑکانے والوں میں سب سے پیش تھے, احد کی لڑائی کے اندر سب سے پیش تھے, ہر موقع پر تھے. لیکن جب فتح مکہ ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ نے 3 جگہوں کو دارالامن قرار دیا. ایک کہا کہ اوپر کے حصے کے اندر ایک, نیچے کے حصے میں ایک گھر, اور ایک خانہ کعبہ کو, کہ جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے, اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن ہے. یعنی ابو سفیان کا گھر اس کو امن کی جگہ قرار دیا. اور جب عورتیں آپ سے بیعت کر رہی تھیں تو بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہندا کے درمیان. حضور کو نہیں پتا تھا کہ ہندا ہے, لیکن وہ آئی اور آ کر بیٹھ گئیں عورتوں کے درمیان, اور وہ بیعت کر رہی تھی. تو بیعت کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن. قرآن پہ آیت ہے کہ جب آپ خواتین کو بیعت کریں تو یہ الفاظ ان سے کہیں. تو یہ خاتون اتنی خود اعتماد تھی, یعنی اس نے, یہ ابو سفیان کی بیوی ہیں جن کے شوہر نے ساری جنگوں کی قیادت کی ہے, انہوں نے خود حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے, اور اب یہ اسلام کے لیے آئی ہیں, آ کر عورتوں کے درمیان بیٹھ گئیں. اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیعت کے الفاظ کہے تو بڑی خود اعتماد خاتون تھی, ہر جملے کے جواب میں کوئی نہ کوئی جملہ کہتی رہی, اور حضور سنتے رہے اور کچھ ان سے نہیں کہا. لیکن ایک درمیان کے جملے سے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ ابو سفیان کی بیوی. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم عتبہ کی بیٹی ہو؟ ان کے والد کا نام عتبہ تھا. کہا تم عتبہ کی بیٹی ہو؟ تو ان کا ہاں میں عتبہ کی بیٹی ہوں. اس کے بعد بھی کوئی اگلی بات نہیں فرمائی, نہ اس سے کہا کہ تم نے میرے چچا کا کلیجہ چبایا, نہ یہ کہا کہ تم نے جو ہے تمہارے شوہر نے تو اسلام کے خلاف ساری جنگوں کی قیادت کی, اور نہ کوئی اور بات کہی. اس کا اسلام قبول کیا, اور وہ اس کے بعد وہ ایک مسلمان خاتون کی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہوئی. آج ان کو ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ یہدم ما قبلہ, اسلام جب بندہ لے آتا ہے, اسلام لانے کے ساتھ ہی اس کے پچھلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں, چاہے کچھ بھی ہو, وہ سب معاف ہو جاتے ہیں, وہ سارا کا سارا سلسلہ صاف ہو جاتا ہے. یہ جس آپ کے سامنے اس تفصیل کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ واقعات صحابہ کے جو میں نے آپ کو سنائے, کہ یہاں تک جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو اپنا رویہ دنیا کو دکھاتے ہیں وہ ایک امت بنانے کے لیے ہوتا ہے. پہلی چیز کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور امت بنے, اور ان کی شناخت صرف اسلام ایک, اور دوسرا دین, زندگی کے تمام شعبوں میں دین کو زندہ کیا جائے, ہر شعبے کا دین زندہ کیا جائے. اب آپ مدینہ منورہ کی ریاست سے ٹھیک 1400 سال بعد آ جائیے اور درمیان کے سارے سالوں کو چھوڑ دیجئے, کیونکہ یہ ہمارے لیے بات بہت لمبی ہو جائے گی اگر ہم اس کو کریں گے. ہندوستان پاکستان میں یا بر صغیر جو کہلاتا تھا, یہاں 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی, تک کم و بیش 800 سال یا 1000 سال کے لگ بھگ مسلمانوں کی حکومت رہی. ٹھیک ہے, ان میں کمزور حکمران بھی تھے, اس میں اکبر جیسے بادشاہ بھی گزرے ہیں, اور اس میں اورنگزیب عالمگیر جیسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جو بڑا عادل اور بڑا تہجد گزار اور بڑا نیک آدمی تھا. اس میں جیسا بھی صورتحال رہی ہے, لیکن عمومی طور پر معاشرتی طور پر اور سوسائٹی کے اعتبار سے مسلمانوں کو غلبہ رہا, مسلمان غالب رہے. یہ جو ہندوستان تھا یہ مسلمانوں کی سرزمین کہلاتا تھا, اگرچہ مسلمان آبادی کے اعتبار سے اقلیت میں تھے,
آبادی ہندوؤں کی زیادہ تھی, آج بھی زیادہ ہے اگر تینوں ملکوں کو آپ ملا لیں, پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش کو, تو آبادی کم تھی لیکن سرزمین اسلام کہلاتی تھی. انگریزوں کی آمد ہوئی اس علاقے میں, اور انگریزوں کی آمد کے بعد ایک تو اقتدار پورا کا پورا انگریزوں کے ہاتھ میں گیا, اور انگریزوں نے نظام ایسا بنایا کہ ہمارے بعد جو یہ ٹرانسفر آف پاور ہے یہ ہر لحاظ سے ہندوؤں کو ہوگی. اور یہ چیز منظر بڑا واضح اور دو ٹوک تھا کہ اس خطے کے اندر اگر اس خطے سے انگریز گئے تو انگریز جاتے ہوئے, چونکہ حکومت تو مسلمانوں سے لی تھی, بہادر شاہ ظفر سے لی تھی, لیکن انگریزوں کا ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا کہ یہاں سے جاتے واپس مسلمانوں کو حکومت دے کر جائیں گے. ہندوؤں کو انہوں نے اس کے لیے تیار کر لیا تھا, یعنی ان کو پورے طور پر نواز چکے تھے. جاتے ہوئے پورے بر صغیر کی حکومت ہندوؤں کے ہاتھ میں آنے کا پورا یقین تھا مسلمانوں کو. اس میں مسلمانوں نے یہ تحریک چلائی یہاں پر کہ ہمیں اگر پورا ہندوستان نہیں بھی ملتا, جو تھا تو سارا ہمارا, لیکن اگر سارا ہمیں نہیں ملتا تو کم سے کم جو ہمارے اکثریتی علاقے ہیں وہاں پر ہمیں اپنا نظام چاہیے, وہاں ہمیں اپنی معاشرت چاہیے, وہاں پر ہمیں اپنا سسٹم چاہیے. اور پوری تحریک آزادی کی میں اب وہ سارے اقوال آپ کے سامنے بانی پاکستان کے اور علامہ اقبال کے اور ان لوگوں کے نہیں پیش کرنا چاہتا, لیکن جس پر لائبریریاں تیار ہیں, اقبال اکیڈمی ہے, آپ اس کی تحریریں دیکھیں, دوسروں کی دیکھیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جہاں پر ہم اسلامی, یہ تو قائد اعظم کے الفاظ تھے کہ ہمیں ایک تجربہ گاہ, ایک ایسی لیبارٹری ہوگی جہاں پر اسلامی اصولوں کو اپلائی کیا جائے گا اور دنیا کے سامنے اسلامی معاشرت سامنے لے کر آئی جائے گی. دنیا کو یہ پتہ چلے کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے, اسلام کا معاشی نظام کیا ہے, اسلام کا اقتصادی نظام کیا ہے, اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے, یہ عدالتی نظام کیا ہے, اس کی صحیح شکل دنیا کے سامنے آئے. اور جب اس کی صحیح شکل دنیا کے سامنے نہیں آئے گی تو آپ اس کی وہ ہر طرف سے اس کی ایک اور شکلیں آپ کے سامنے مختلف پرائیویٹ طریقے کے ساتھ جو لوگ جب اس کی کوششیں کریں گے, اپنے اپنے طور پر ایک گروہ, ایک جتھا, ہر 15 آدمی مل کر اس کے لیے ایک الگ سے کوشش کریں گے, تو یہ افراتفری آپ دیکھیں گے جو اس وقت پورے عالم اسلام میں آپ کو نظر آ رہی ہے. جو میں نے آپ سے پہلا سوال اٹھایا تھا کہ پورے عالم اسلام میں جو بے چینی ہے اور جو ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک عالم اسلام کے مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو عوام ہے, بدقسمتی سے عام لوگ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں اور ہمارا پورا کا پورا سسٹم وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن ان کے اوپر ایسے لوگ جا بجا مسلط ہیں جو نام کے تو مسلمان ہیں مگر اسلام کو بطور نظام ماننے کے لیے تیار نہیں. آج آپ کے لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. آپ کے معاشرے میں بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن وہ اسلام کو وہی حیثیت دینا چاہتے ہیں جو حیثیت دیگر مذاہب اپنے مذہب کو دیتے ہیں. یعنی ایک عبادت کا ایک مذہب ہے, کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں, آپ نماز پڑھیں, آپ مسلمان ہیں, آپ روزہ رکھیں, آپ مسلمان ہیں, آپ حج کریں, آپ مسلمان ہیں, آپ زکوٰۃ دیں. یہاں یہ عبادات کا حصہ, ادھر تک ان کو آپ سے کوئی اختلاف نہیں. اختلاف وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر آپ یہ کہیں کہ نہیں اسلام صرف عبادات کا مذہب نہیں ہے, اسلام میں جو ہے عدالت جو ہے وہ بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگی. سزا و جزا کا قانون قرآن نے بیان کیا ہوا ہے, سزائیں باقاعدہ بیان کی ہوئی ہیں بہت ساری, تو کہ اس جرم کی یہ سزا ہے, اس جرم کی یہ سزا ہے, چوری کی یہ سزا ہے, بدکاری کی یہ سزا ہے, قتل کی یہ سزا ہے, یہ تو قرآن نے بیان کی ہوئی سزائیں اسی لیے اس کو حدود اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی حدود ہیں. اس میں تو پیغمبروں کو بھی رد و بدل کا اختیار نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلیئر کٹ بتا دی گئی ہیں. آج آپ کے معاشرے میں ایسے چاروں طرف سینکڑوں ہزاروں لوگ موجود نہیں جو اس پر یقین نہیں رکھتے اور جو اس کے بارے میں کوئی اور رائے اور نظریہ رکھتے ہیں. اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کہ معاشی نظام اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں سود کی اجازت نہیں ہے. تجارت کا طریقہ بتایا گیا ہے سارا کا سارا. آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں مدینہ کے بازار میں باقاعدہ گھوم کر تاجروں کے جو تجارت کر رہے ہوتے تھے, دکاندار, ان کے انٹرویو کیا کرتے تھے, پوچھا کرتے تھے کہ تمہارے پاس یہ چیزیں رکھی ہیں بیچنے کے لیے, کیسے بیچو گے, کیسے خریدو گے. اگر وہ بتا دے, صحیح سوال دے, جواب دے کہ ہاں اسلامی اصولوں کے مطابق خرید و فروخت کا طریقہ یہ ہے, مثلا ایک جو صحیح ایک ویلڈ سیل ہے اس کے اپنی خصوصیات ہیں, تب آپ کی سیل ویلڈ ہوگی. اگر نہیں ہے تو وائڈ ہو جائے گی. اگر آپ کی سیل وائڈ ہو گئی تو خود بخود اس کا جو آپ کو جو پروفٹ آیا ہے وہ سارا کا سارا آپ کو چیریٹی کرنا پڑے گا, وہ آپ کو اس پر آپ کی ملکیت صحیح نہیں ہے. یہ ہر سیل کانٹریکٹ کے ساتھ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں. اگر آپ لوگ یہاں پر اسلامک فائنانس وغیرہ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو یہ چیزیں بتائی جاتی ہوں گی اور آپ نے اس کی تفصیلات سے واقف ہوں گے. تو حضرت عمر فاروق انٹرویو کرتے تھے,
اور جو دکاندار اور تاجر آپ کے سوالوں کا درست جواب نہ دے پاتا، آپ اس کو کہتے اس کی دکان بند کر دیتے، کہتے تم جا کر سیکھو، پڑھو اس کو، جو چیز تم پریکٹس کرنے لگے ہو اس کا علم حاصل کرو، جتنے وقت میں 4 دن میں 6 دن میں 10 دن میں جتنے دن میں بھی تمہیں پتہ چلتا ہے، پھر آ کر تم تجارت کرو تاکہ تم غلط طریقے سے نہ کرو۔ تو یہ جب بات آپ سامنے رکھیں گے اور اس بات پر جو لوگ سٹینڈ کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ ان تمام شعبہ ہائے زندگی کے بارے میں اپنی ایک سٹینڈنگ رکھتی ہے، اپنا ایک سٹینڈ رکھتی ہے، اپنا ایک سٹانس ہے اس کے بارے میں، اس کے اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اس کے بارے میں اس کی اپنی ایک رائے ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جن قوموں کا دنیا پر غلبہ ہے، جن کے ہاتھ میں دنیا کا نظام ہے، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا پر ہمارا قبضہ ہو چکا تو دنیا ہماری ترتیب سے چلے گی، اور اسلام کے بارے میں بھی ان کی یہ رائے ہے کہ اسلام کو اب 15ویں صدی میں آ کر اپنے اندر ایک جدت لانی چاہیے، اسلام کا ایک نیا ورژن تیار ہونا چاہیے، یہ ایک ایسا ورژن ہونا چاہیے جو کہ پوری دنیا کو قابل قبول ہو۔ اور آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ قرآن پاک کے بھی نئے ایڈیشن تیار کیے گئے، نئے ورژن تیار کیے گئے کہ یہ قرآن پاک اگر ایسا ہو، اس میں اتنی آیتیں نہ ہوں اور اس میں فلانی صورتیں نہ ہوں، یہ اگر آپ نکال دیں تو باقی جو قرآن بچتا ہے اس سے دنیا کو اختلاف نہیں، دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح اسلام کے احکامات میں بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جہاد کی بات نہ کریں، یہ اگر آپ مان جائیں سارے مسلمان اجتماعی طور پر کہ جہاد اسلام میں نہیں ہے، اگر آپ یہ مان جائیں کہ عدالتوں کے اندر جو عدالتی ہے مسلمانوں کا، ہاتھ کا کاٹنا ہے اور سنسار کرنا ہے اور اس کے اندر جو ہے کوڑے لگانا، جو بھی اسلام کا عدالتی نظام ہے، جو اسی وقت آئے گا جب معاشرہ پورا مسلمان ہوگا، وہ فوری طور پر نہیں نافذ العمل ہوتا بغیر جب معاشرے کی استعداد اور صلاحیت کے بغیر، تو جب اس کی ترتیب ہے، اس پر اگر کوئی مسلمان کھڑا ہو اور وہ کہے کہ میں سب کو مانتا ہوں، تو اس حقیقی اسلام کے ساتھ اور پورے اسلام کے ساتھ بہرحال دنیا اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ اب مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو اس معاملے میں اغیار سے زیادہ ان کے ہم نوا ہیں، اور ان سے زیادہ وہ ان کے ساتھ ان کا اس پہ اتفاق ہے، اس پہ محنت ہوئی ہے سال کی، اور اس پر ایک پورا تعلیمی نظام کھڑا کیا گیا ہے، اس پر لوگوں کو ٹریننگز دی گئی ہیں، اس پر لوگوں کی ایک پوری انٹلیکچوئل محنت ہے جو ہوئی ہے کہ اس چیز سے مسلمان دستبردار ہوں، اور امت مسلمہ تیار نہیں ہے۔ اگر امت مسلمہ اس سے دستبردار ہونے کو تیار ہوتی تو آج آج پورے اسلامی دنیا کے اندر شورش نہ ہوتی، اور امن ہوتا، اور مان چکے ہوتے، آپ نے اسلام کا نیا ورژن قبول کر لیا ہوتا، اور آپ نے مان لیا ہوتا کہ ہر وہ چیز جو عالمی مفادات سے ٹکرائے گی اسلام میں ہوگی، عالمی دنیا ماننے کو تیار نہیں ہوگی، ہم اسے دستبردار ہوتے۔ ہم قرآن کی ان آیتوں سے بھی دستبردار ہونے کو تیار ہیں اگر آپ کہیں، اور ہم ان احادیث سے بھی دستبردار ہونے کو تیار ہیں جو دنیا کو کھٹکتی ہیں، تو آج آپ کا دنیا سے جھگڑا ختم ہو جائے گا، معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ تو ایک کوشش ہے دنیا میں، یہ اس میں 2 طرح کی چیزیں، لیکن اس کوشش کو دبانے کے لیے اور ان کوششوں کو اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچانے کے لیے پوری اسلامی دنیا کو ڈسٹرب کر دیا گیا، ڈیسٹیبلائز کر دیا گیا۔ اس میں ان کی رائے کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سارے مل کر ایک رائے قائم کر لیں، دنیا مان جائے گی کہ جمہوریت کا دور ہے، آپ سب یہ کہتے ہیں ہمیں یہ چیز چاہیے تو آپ کو وہ چیز دے دی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ مصر میں اتنا ہنگامہ نہ ہوتا، وہاں تو لوگوں نے ایک چیز طے کر لی تھی اپنے لیے، اور انہی کے دنیا کے ضابطوں کے مطابق طے کی تھی، اور پھر کیا ہوا آپ کے سامنے، اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ اور یعنی وہ جو وہاں کی پارٹی تھی وہ تو الیکشن میں جیت کر آئی تھی، اور الیکشن میں جیت لوگوں کی ظاہر بات ہے، 50 سے زیادہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیے تھے، لیکن وہ قابل قبول نہیں تھی۔ اس لیے قابل قبول نہیں تھی کہ وہ شاید جو دنیا کے بین الاقوامی ضابطے بنائے گئے ہیں وہ شاید 100% اس کے مطابق نہیں ہوں گے، حالانکہ وہ بڑے ماڈریٹ ہیں۔ انہوں نے بہت سارے ایسے بیانات دیے جس پر اس پارٹی کے لوگ قیادت نے، جس پر بہت سے علماء کو اعتراضات تھے، اور وہ انہوں نے مصلحتاً کچھ ایسی باتیں کی ہوں گی، یعنی وہ یہ بھی نہیں کہ کوئی اس کا بڑا ہی ہارڈ لائنر قسم کا ورژن تھا ان پارٹی، لیکن وہ قابل قبول نہ ہونے کی وجہ سے پورا ملک کا ڈسٹرب ہے۔ پاکستان بھی انہی ملکوں میں سے کہ جس کی اساس چونکہ نظریاتی ہے، جس کی بنیاد چونکہ نظریاتی ہے، اس کے نام کے اندر اسلامی کا ایک سابقہ لگا ہوا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس کا دستور یہ کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا
جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. قرآن و سنت کے خلاف قانون یہاں نہیں بن سکتا. آپ کبھی 73 کے کانسٹیٹیوشن کی اسلامی دفعات نکال کے دیکھیں, آپ حیران رہ جائیں گے. شاید دنیا کے کسی ملک میں قانون میں, دستور میں اسلام کو اتنا زوردار تحفظ فراہم کیا گیا ہو جو پاکستان قانون کے اندر ہے. تو ایسا ملک, یہ جو اس کی جو مشکلات اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں اور اس کو جو پریشانیاں درپیش ہیں, پوری دنیا اس کی طرف متوجہ ہے, اور جس طریقے سے حالات سے ملک گزر رہا ہے, یہ اپنی ان بنیادوں کی وجہ سے اس طرح سے. اگر یہ ان چیزوں سے دستبردار ہو جائے, اگر آج یہ بین الاقوامی مطالبات تسلیم کر لے اور مان لے اور آپ سب لوگ اس پر آمادہ ہو جائیں, تو شاید پاکستان کے لیے یہ جو آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے یہ نہ ہو. تو میں اس میں ایک حوصلہ افزا پہلو یہ دیکھتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کے نوجوان اسلام کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, اللہ اپنے رسول کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ, اپنے ایمان کے ساتھ یقیناً ایک ایسی کمٹمنٹ کے اندر ہیں اور اس پر آج بھی کھڑے ہیں اپنی تمام کمزوریوں کوتاہیوں کے باوجود, جس کی وجہ سے دنیا یہ ماننے اور تسلیم کرنے پر تیار ہے کہ اگر اس وقت بین الاقوامی تو جو دنیا کی غالب قومیں ہیں, اگر وہ دنیا میں کسی چیز کو اپنا مقابل سمجھتی ہیں تو وہ اسلام کو سمجھتی. آپ نے مشہور کتاب تھی سالوں پہلے آئی, کلیش آف سویلائزیشنز کے نام سے, اور اس کے اندر ان لوگوں نے اس بات کو مانا اور سارے وہاں کے مفکرین مانتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی ایک نئی سویلائزیشن دنیا میں آئی ہے جو اس وقت پوری دنیا پر غالب ہے, جس کے پیچھے کوئی زیادہ مذہبی عنصر نہیں ہے. جو دنیا کی نئی تہذیب ہے یہ تو ایک مادی تہذیب ہے, میٹلسٹک سویلائزیشن ہے. اس کے پیچھے عیسائیت بھی ایسی اپنے مذہب سمیت, مذہب کے ساتھ شاید, اور یہودیت اپنے مذہب کی تعلیمات کے ساتھ ایسے واضح طور پر نہیں ہے. لیکن یہ تہذیب جو اتنی طاقتور ہے کہ اس نے پوری دنیا پر تقریباً چھا گئی ہے, دنیا کے سارے ملکوں پر اس کے اثرات ہیں, اس تہذیب کے نمائندے یہ مانتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی مقابلہ ہو رہا ہے یا اس کے مقابلے میں کوئی پورے قد کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو وہ اسلام ہے اور اس کے پیروکار ہے. اور اس اسلام اور اس کے پیروکاروں کے جو سب سے بڑے مطالبے سے دنیا کو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ kہتے ہیں کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ اس کا کام ہے. ہمارے جنہوں نے بھی ذکر کیا امہ سائبر ٹیم کا, تو وہ ہمارے نوجوانوں نے ایک اپنی گیٹ ٹوگیدر کی کراچی میں, میں ان کی کرتے تو یہ اور لوگ ہیں, میں ان کے ساتھ شریک رہتا ہوں, مجھ سے مشورے کرتے ہیں صرف. تو اس کے اندر انہوں نے اپنا جو مونوگرام بنایا ہوا تھا اور جو انہوں نے اپنے تھیم لکھا ہوا تھا سامنے, اس پہ لکھا ہوا تھا اسلامیفائی دا ڈیجیٹل ورلڈ, یہ جملہ لکھا ہوا تھا. میں نے ان سے کہا کہ کبھی آپ نے, یہ دنیا اسی لیے پریشان اور حیران ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ اب ڈیجیٹل ورلڈ ایک چیز ہے جو ان کی بنائی ہوئی ہے, آپ جو آئی ٹی کے لوگ ہیں اور جو اس سے متعلق لوگ ہیں وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس کو بھی اسلامائز کیا جائے. دنیا کا کوئی اور مذہب تو یہ نہیں کہتا. ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ ہندوفائی دا ڈیجیٹل ورلڈ, یا ہم نے یہ نہیں سنا کسی اور نے کچھ اور کہا ہو کہ بدھ مت نے کہا ہو کہ اس ڈیجیٹل ورلڈ کو جو ہے وہ بدھ مت کے مذہب کے مطابق اس کو ڈھالا جائے. ہم نے کبھی نہیں سنا کرسچنز بیچاروں نے جنہوں نے بنائی ہیں ساری چیزیں کہ وہ کہتے ہوں کہ جی ڈیجیٹل ورلڈ کو کرسچن رنگ میں رنگا جائے. تو دنیا یہ دیکھتی ہے کہ مسلمان نوجوان ہیں اور انہی کے اندر یہ سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ اب جو چیزیں خالص ہماری بنائی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں اس کو بھی اسلامائز, اس کو بھی اسلامفائی کرو, اس کو بھی اسلامائز کرو. تو یہ وہ جذبہ ہے ہر شعبے کے اندر, اور وہ ہمارے استاد بھی ہیں اور ان کو اسلامک فائنانس کے اندر ان کا بہت بڑا کام ہے, مفتی جسٹس تقی عثمانی صاحب. ان کے بارے میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا ایک یہودی ویب سائٹ پر, تو اس نے لکھا تھا کہ ان لوگوں نے بڑے خطرناک کام شروع کیے ہیں کہ یہ پیسے کو اور یہ معیشت کو اور یہ تجارت کو اور یہ ٹریڈ اور فائنانس کو, اس کو اسلامائز کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اس میں اسلامی احکامات کی بات کر رہے ہیں. اور خطرناک بات یہ ہے کہ اتنے ٹریلین ڈالر کی جو فائنانس کی جو انڈسٹری ہے وہ اسلامائزیشن کی طرف جا چکی ہے, اور وہ انہوں نے اسلامک انسٹرومنٹس بنا لیے ہیں اور اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے لکھا تھا کہ یہ تو پھر کوئی فائنینشیل اسامہ بن لادن ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں کہا یہ تو کوئی فائنانس کی دنیا کا اسامہ بن لادن ہے کہ یہ وہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہاں پر یہ ساری چیزیں اس طرح ہونی چاہیے اور یہ ایسے ہونی چاہیے اور ایسے ہونی چاہیے. تو آپ کو یہ چیزیں چھوٹی لگتی ہوں گی, معمولی لگتی ہوں گی, لیکن اس کو عالمی دنیا ایک اور نگاہ سے دیکھ رہی ہے. اور میں نے آپ سے جو اصل بات عرض کی کہ جو بون آف کنٹینشن ہے نا, جو درمیان میں جو جھگڑے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسلام کو حیثیت کیا دیتے ہیں. اگر آپ اس کو ایک عبادت کا مذہب بنا کر رکھنا چاہتے ہیں, دنیا کو آپ سے کوئی اختلاف نہیں. پڑھیں نمازیں, کریں حج,
دیں زکاتیں, رکھیں روزے, کسی کو اس سے اختلاف نہیں. شاید دنیا میں کوئی بندہ کھڑا ہو جو آپ سے کہے کہ روزے مت رکھو, اللہ کے بندوں نمازیں مت پڑھو, اور اللہ کے بندوں حج مت کرو. شاید دنیا میں کوئی بندہ کھڑا. معاملہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں پر آپ کہیں گے ہر شعبے کی اسلامائزیشن, ہر شعبہ اسلام کی تعلیمات کے نیچے, ہر شعبہ وحی کی تعلیمات کے نیچے, ہر شعبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے تابع. جب آپ یہ بات کہیں گے اور آپ یہ نظریہ اور سوچ رکھیں گے اور یہ آپ کا عقیدہ ہوگا, تو یہاں سے دنیا کہتی ہے کہ نہیں, پھر آپ, یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا غلبہ ہوتا. آپ تو مغلوب ہیں, آپ تو غالب نہیں ہیں, اور مغلوب کے پاس چوائس نہیں ہوتی, اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا, فیصلہ نہیں کر سکتا وہ. یہ وہ کشمکش ہے جو دنیا میں اس وقت جاری ہے. اور جس دن امت مسلمہ نے بحیثیت مجموعی اپنی نظریاتی شکست کا اعلان کر دیا, اس دن دنیا سے یہ کشمکش ختم ہو جائے گی, یہ معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن افریقہ کے ایک کونے سے لے کر سینٹرل ایشیا کے دوسرے کونے تک امت مسلمہ کے مزاج کو دیکھیں, اور وہاں موجود نوجوانوں کے جذبات کو دیکھیں, اور ان کی تعلیمات کو دیکھیں, اور قرآن پاک اور احادیث کا جو علم جتنا پھیلا ہوا ہے اور جتنا لوگوں کے اندر موجود ہے اس کو دیکھیں, تو دور دور تک اس کے امکانات نظر نہیں آتے کہ مسلمان قرآن سے اور حدیث سے دستبردار ہو کر اپنے لیے اغیار کی جانب سے طے کردہ اپنے مذہب کے ایک ورژن کو قبول کر لیں گے, کہ لوگ ہمارے لیے بنائیں اور بتائیں کہ تمہارے لیے ہمیں ایسا اسلام پسند ہے, اگر اس اسلام پر آتے ہو تو ٹھیک ہے, اگر اس اسلام پر تم نہیں آتے تو ہمارا تمہارے ساتھ اختلاف ہے. اس کے بظاہر امکانات نہیں, اور جب اس کے امکانات نہیں اور اس کی بظاہر شکل یہی ہے کہ یہ نشاط ثانیہ بھی ہونا ہے, تو جس اساس کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے, انشاءاللہ اللہ جل شانہ کو یہی منظور ہے انشاءاللہ کہ یہ ملک قائم رہے گا, اور جس مقصد کے لیے بنا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے اسی مقاصد کی طرف پیش قدمی کرے گا. اور آپ تو شاید مایوسی کی باتیں کرتے ہوں, میں حقیقت آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اس کے پچھلے گراف کو دیکھتے ہیں. پاکستان میں وقت گزرنے کے ساتھ پاکستان میں بہتری کی صورتحال پیدا ہوئی ہے, اسلامی حوالوں سے بڑی بہتری پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں مسائل بھی درپیش ہیں اور ہم بڑی شدید قسم کی مشکلات سے بھی گزر رہے ہیں, اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے. ہمارے ہاں شدید مسائل ہیں. سب سے اہم مسئلہ قومی انتشار ہے ہمارے اندر, فرقہ واریت کا زہر ہمارے اندر سرایت کر گیا ہے. بدقسمتی سے مسلمان مختلف ناموں میں بٹ گئے ہیں, مختلف شکلوں میں بٹ گئے ہیں. یہ ہمارے مسائل ہیں بہت بڑے بڑے, لیکن اس سارے مسائل کے ہوتے ہوئے بھی چیز بہتری کی طرف جا رہی ہے, کافی اس میں بہتری آ رہی ہے. خاص طور پر آپ لوگوں جیسے یونیورسٹی اور کالجوں کے نوجوان جو تیزی کے ساتھ اسلام کے علوم کی طرف, دین کی طرف. ہمارے ہاں جامعہ الرشید میں, جہاں میں پڑھاتا ہوں کراچی میں, ایک شعبہ ہے ہم نے جو شاید پورے بر صغیر میں پہلی دفعہ ہم نے متعارف کرایا کہ ان نوجوانوں کو ہم دینی تعلیم دیں گے جو یونیورسٹیوں کی تعلیم پوری کر چکے ہوں گے, یونیورسٹی سے فارغ ہو چکے, اس کے بعد وہ دین پڑھیں گے. اب آپ سوچیں ایک بچہ, اب آپ لوگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹی سے وہ فارغ ہو جاتا ہے, اس کی جانب کتنا ایک پریشر ہوتا ہے, خاندان کا ہوتا ہے, گھر کا ہوتا ہے, اس کو ایک معاشرے کا ہوتا ہے, وہ اس کو جاب کرنی ہوتی ہے, اس نے شادی کرنی ہوتی ہے, اس کے بے شمار مسائل ہوتے ہیں. اس میں وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں جا کر دین پڑھوں گا اور میں عالم بنوں گا, اور اپنی, یہ بہت میرے خیال میں تو بہت مشکل فیصلہ ہے. لیکن جب ہم نے یہ پروگرام آج سے 12 سال پہلے لانچ کیا اور ہم اس پر ہم سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں اس پہ کیا رسپانس آتا ہے اور کیا صورتحال ہوتی ہے, اس پر اتنا زوردار ہمیں فیڈ بیک اور رسپانس آیا کہ اب ہم تو جتنے لوگ آتے ہیں سب کو داخلہ نہیں دیتے. ہم نے اس کے امتحان رکھے ہوئے ہیں, اس کے اپٹیچیوڈ ٹیسٹ رکھا ہوا ہے, اس کی مختلف انٹرویوز ہیں, 4-5 دن ہمارا امتحانی نظام چلتا ہے. اس کے بعد ہم اس میں سے جتنے لوگ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اتنے ہم لوگ اس میں سے لیتے ہیں. لیکن سینکڑوں نوجوانوں نے اس کے لیے اپلائی کیا, اور ہر ڈسپلن سے اور ہر فیلڈ سے, پی ایچ ڈی کر کے بھی نوجوان آئے, پی ایچ ڈی کیے ہوئے, کہ ہم, حالانکہ وہ 4 سال کا ریزیڈینشیل کورس ہے, وہاں رہنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہ آپ کی کوئی جاب بھی چلتی رہے گی, اور فل ٹائم ریزیڈینشیل کورس ہے, 4 سال کا ہے, اور اس کے لیے سینکڑوں نوجوانوں نے اپنی زندگیاں اس کے لیے دینے کا. اور ہر لائن کے ڈاکٹرز تھے, چارٹر اکاؤنٹنٹس تھے, پی ایچ ڈیز تھے, اس میں ایم ایس, ایم فل, جتنی آپ کے پاس تعلیم کے شعبے جتنے موجود ہیں, جتنے ڈسپلنز آپ کے پاس موجود ہیں, سب سے تعلق رکھنے والے. تو میری ایک حج کے موقع پر ہندوستان کے بزرگوں سے ملاقات ہوئی, وہاں کے جو تعلیمی ادارے چلا رہے,
تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ کیا آپ کے پاس ہندوستان میں بہت بڑا ہے, پاکستان سے 5 گنا بڑا ہے, مسلمانوں کی تعداد بھی پاکستان کے برابر سرابر ہے تقریباً, تو میں نے کہا وہاں پر کیا آپ لوگوں نے کہیں اپنے ہاں اس کو کوشش کی ہے کہ آپ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے نوجوانوں کو دین پڑھائیں اور ان کو عالم بنائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی تک اس کے لیے کوئی تجربہ کامیاب نہیں ہو سکا کہیں پر, لیکن یہ انٹر پاس نوجوانوں کو ہم لوگوں نے, ایک ہمارا پروگرام ہے انٹر پاس نوجوانوں کو ہم لوگ پڑھاتے ہیں, لیکن ابھی تک یہ ہے کہ گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس لڑکے آئیں اور پھر پورا پڑھیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پہلے نہیں تھی, یہ آج سے 20 سال پہلے نہیں تھی, آج سے 30 سال پہلے نہیں تھی. ایک خاص قسم کا طبقہ مدرسوں میں جاتا تھا, آپ کو معلوم ہے وہ کس قسم کے گھرانوں سے بیچارے بچے, اکثر اپنی معاشی مجبوریوں سے جو لوگ پریشان ہوتے تھے وہ مدرسوں کی راہ لیتے تھے, وہاں جا کر ان کو کچھ تھوڑا بہت ریلیف مل جاتا تھا, ان کو کچھ تھوڑا ان کی غریب والدین کو ایک سہارا مل جاتا تھا کہ چلو جی ہمارا بچہ انہوں نے سنبھال لیا. تو یہ صورتحال بہت بدل گئی, اور تعلیم یافتہ ترین نوجوان اس وقت مدرسوں کے اندر یا دینی درسگاہوں کی طرف یا اسلام پڑھنے کے لیے جو بھی ان کو مواقع مل رہے ہیں, یونیورسٹیوں کے اندر کورسز نئے نئے متعارف ہو رہے ہیں. اور یونیورسٹیوں کے اندر دیکھیں, اب آپ کی یونیورسٹی کے اندر مجھے ملے ڈاکٹر صابری, انہوں نے کہا کہ ہم اسلامک فائنانس پڑھاتے ہیں. آپ سروے کیجئے لاہور کا, کیا آج سے 20 سال پہلے لاہور کی کسی یونیورسٹی میں 25 سال پہلے اسلامک فائنانس کے نام سے کورس پڑھایا جاتا ہے؟ نہیں پڑھایا جاتا. آج شاید ہی کوئی یونیورسٹی جہاں پر نہ پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور کورسز ڈیولپ ہوئے ہیں ہمارے سامنے, اس کی کافی تفصیلات ہیں جو مختلف یونیورسٹی پرائیویٹ یونیورسٹی نے اس کے اندر بہت زیادہ کام کیا ہے, اور پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیوں کے اندر بھی اس میں کام ہوا ہے. تو چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, اور معاشرہ ہمارا میں باوجود اس کے ایک بگاڑ بھی آپ کو نظر آتا ہے کسی درجے میں, لیکن مجموعی طور پر میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر خیر کا غلبہ بڑھتا چلا آ رہا ہے. یہ اس ملک کے انشاءاللہ روشن مستقبل کی نشانی ہے, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ دن ہمیں بھی دکھائے اور آپ کو بھی دکھائے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک قائم ہوا تھا, اللہ کرے کہ اس مقصد کے اوپر یہ ملک آئے اور پوری امت مسلمہ کے لیے, پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہو, ایک قیادت کے منصب پر فائز ہو. دنیا اس کو دیکھے اور سمجھے کہ ہاں ایسے ہوتے ہیں اسلامی ممالک, اس طرح سے ہوتے ہیں, وہ معاشرت, وہ سارا ماحول اور ساری چیزیں قائم ہو. اور اللہ جل شانہ ہمیں اور آپ کو دکھائے. کوئی سوال ہو مختصر سا تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد جی شام خالق میرا نام ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کا جو حکومت ہے وہ اسلام کا باقاعدہ ایک مطلوب ہے کہ حکومت ہونی چاہیے وہ جو ہے اسلام کے نظام کو نافذ کر سکے, جس کو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ زندگی کے تمام شعبہ زندگی میں اس کو ہم نافذ کر سکیں. اور دوسری طرف پاکستان میں بہت ساری ایسی مذہبی جماعتیں ہیں جو ان کا دھوکہ تو بڑا ایک بہت بڑی فین فالوئنگ ہے, تو وہ اس سے بالکل قطع نظر ہے, وہ اس طرف آتی نہیں ہے کہ, اور وہ سیاست کی طرف بھی نہیں ہے, وہ اپنی کو اسی طرف کے مسجدوں میں بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کرنے والا معاملہ ہے. تو ان حالات میں کیسے ممکن ہو سکے گا پاکستان کے حالات میں جب اسلام خود ایک ریاست اور حکومت کا مطلوب ہے تاکہ وہ اپنے نظام کو نافذ کر سکے, تو جو ایسی جماعتیں ہیں جو اس کو نافذ ہی نہیں کرنا چاہتی ہے, اس کی طرف ان کے ایجنڈا پر ہی نہیں ہے, کیونکہ جب وہ ووٹ کرنے جاتی ہیں تو بے دینوں کو وہ کر دیتی ہیں. اب اس کی ایک مثال ہے کہ اگر ہم کہیں کہ پاکستان میں سود ختم ہونا چاہیے تو شاید اثر نہ ہو, لیکن اگر آج نواز شریف صاحب کہہ دیں کہ سود نہیں ختم ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک فرق ہے. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ صحیح کہا آپ نے کہ دیکھیں اس میں شاید مقاصد میں اختلاف نہیں ہے, طریقہ کار میں اختلاف ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں فرد پر محنت کر کے وہ معاشرہ بنانا ہوگا جس کا خود بخود مطالبہ اور قدرتی اور فطری مطالبہ یہ ہوگا کہ اب ہمیں نظام بھی اپنے اسلام کا چاہیے. یعنی یہ اوپر سے آنے اور نیچے سے آنے کا فرق ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے, دیکھیں اس کی ایک اور مثال دوں کہ جو اسی نام سے سیاستی کے نام سے, جو اسلام کے نظام کے نام سے جو سیاسی جماعتیں سرگرم ہیں, ان کو لوگ ووٹ کیوں نہیں دیتے ہیں, لیکن کتنے ووٹ دیتے ہیں جس سے کوئی اسمبلی کے اندر بیچاروں کی سنوائی نہیں ہوتی, 3 5 7 10 12 بہت زیادہ ہو گیا تو 20, وہ ساری اکٹھی ہو جائیں, ہر قسم کی اس میں اکٹھی ہو جائے تو بھی 40 50 سے ان کا عدد آگے نہیں جاتا. اس کا مطلب وہ دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں جو دوسرے طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ معاشرے کو وہ بنیادی کام نہیں ہوا کہ جو آپ کا ذہن ہے آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ, یہ کیفیت معاشرے کے غالب لوگوں کی نہیں ہے, اور وہ اس کو اس طرح نہیں سمجھتے. اسی لیے یہ آپ کے یہاں سیکولر جماعتوں کو ایک مقبولیت بھی ہوتی ہے, ان کو ووٹیں ملتی ہیں, ان کی حکومتیں ہی بنتی ہیں, علاقوں میں ہی بنتی ہیں, مرکزیں ہی بنتی ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی بڑی تعداد کو ابھی تک ہم یہ سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے یا کوئی نظریہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اس لیے بعض جماعتوں کی یہ رائے ہے کہ ہمیں فرد پر محنت کرنی ہوگی, اور ایک ایک فرد جب اس بات کو سمجھ جائے گا تو خود بخود ایک ایسی سوسائٹی تشکیل پائے گی جس کا یہ مطالبہ ہوگا, اور اس پر جب اسلام نافذ ہوگا تو وہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہوگا. وہ لوگ دل سے بھی اس پر آمادہ ہوں گے اور نظریے کے اعتبار سے بھی آمادہ ہوں گے, سوچ کے اعتبار سے بھی, اور عملاً بھی اس پر ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ مقاصد دونوں کے کم و بیش ایک جیسے ہیں, دونوں قسم کی سوچوں کے, بس طریقہ کار کا فرق ہے کہ بعض لوگ اس طرف سے آتے ہیں اور بعض اس طرف سے جاتے ہیں. لیکن شاید کسی ایسی جماعت کو اسلامی کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ کہیں وہ اسلامی جماعت ہو اور اسلامی نظام کی قائل نہ ہو. اگر وہ اسلامی نظام کی قائل نہیں ہے, اسلام کو بطور نظام ہی نہیں تسلیم کرتی, تو پھر تو اس جماعت ہی کو اسلامی کہنا بڑا مشکل کام ہو جائے کہ وہ اسلام کو, پھر میں نے ایسا کیا اس کے نزدیک تو اسلام کو عبادات کا مذہب ہو گیا بس صرف, اور اسلام صرف عبادات کا مذہب نہیں ہے. یہ بات بار بار سمجھائی جاتی ہے اور بتائی جاتی ہے, اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر جس اعتراض ہے کہ آپ کی نبوت تو تمام شعبوں کو محیط تھی, اور آپ کسی ایک شعبے کو فقط آپ کی نبوت کا اگر نتیجہ کہیں, خلاصہ کہیں, تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں نقص آپ نے نکالا, اس کو ناقص کرنے کی کوشش کی. تو میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے اس کے بارے میں کہ شاید طریقہ کار کا فرق ہے کہ وہ افراد پر محنت کر کے بھی شاید وہ نظام ہی کی طرف جانے کی بات کریں. جی سوال کروں کہ یہی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یا صحابہ کرام کی زندگی سے کون سا طریقہ اس میں سے ایسا ہے کہ اوپر سے آئے بائی فورس یا نیچے سے ہر فرد میں محنت کی ہے؟ کنفیوژن تو وہیں رہی آپ کے جواب میں کہ طریقہ کون سا ایسا ہے, کون سا زیادہ صحابہ کرام کی زندگی سے یا رسول صاحب؟ دیکھیں, جو مکہ مکرمہ کی ساری ترتیب کو بھی دیکھیں اور اس کے کم سے کم ایک افراد کا اتنا بڑا مجموعہ ضرور تیار کیا جاتا ہے, ایک ایسا رول ماڈل معاشرہ ضرور خود پہلے تشکیل پاتا ہے جس کی جانب لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اور وہ ان کے لیے جس طرح مدینہ کی ریاست میں ہوا, یہ مکہ مدینہ میں جو کچھ آپ کو شکل نظر آئی ہے مکہ مکرمہ کی محنت کا نتیجہ تھا. مکہ مکرمہ محنت ہوئی, افراد تیار ہوئے. یہ افراد جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے آرن فاڑ پورے مدینہ کو اپنے رنگ میں رنگ لی. یہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ تیار ہوئے, تو اس سے تو وہ نہیں ہے, اس سے تو اختلاف نہیں ہے کہ آپ کو معاشرہ کو تیار کرنا پڑے گا, ورنہ آپ آخر آپ یہ اپلائی کس پر کریں گے؟ چیزوں کو انسانوں کو اپلائی کیا جائے گا. یہ نظام انسان ہی چلائیں گے, انسان ہی, جب وہ انسان ہی تیار نہیں ہوں گے اس کے لیے اور دل سے آمادہ نہیں ہوں گے. میں اس کی آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ اسلامی بینکوں میں ایک بینک اسلامائز ہو جاتا ہے بعض اوقات, اور وہ اس کی مینجمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے کہ جی بینک اسلامائز ہو, لیکن اس کے جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ سارے بھی کنوینشنل بینکرز ہوتے ہیں, اور وہ اس بینک کے اندر کسی اسلامی کمٹمنٹ کے نتیجے میں نہیں آئے ہوئے, اور وہ کسی اسلامی جذبے کے تحت بھی نہیں. ان کی جاب اس بینک میں ہوتی ہے یا ان کو مل جاتی ہے, یا انہوں نے کئی بینکوں میں اپلائی کیا ہوتا تو ان کو کسی سارے بینک میں جاب مل گئی. ان کے نزدیک سارے برابر تھے, چاہے ان کو کسی سودی میں ملتی چاہے ساری ملتی, یہ اس کا مسئلہ نہیں. یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں جب نظام ہوتا ہے, میں خود ایک اسلامی بینک کا ایڈوائزر ہوں تو اپنے تجربے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ان کے ہاتھ میں, تو اب قوانین اسلامی ہیں, وہاں طے کیا ہوا ہے کہ شریعہ اپروول جو ہے ہر ایچ اینڈ ایوری ٹرانزیکشن کے لیے لازمی ہے. ایک شریع ایڈوائزر اپروو کرے گا ٹرانزیکشن کو تو وہ جائے گی, وہ نافذ العمل ہوگی. شریع آڈٹ بھی ہوگا اس کا, اسٹیٹ بینک کا اسلامی بینکنگ ڈویژن بھی اس کو دیکھ رہا ہوگا, اور قوانین بھی سارے یہ, حتیٰ کہ اگر اسٹیٹ بینک کو یہ پتہ چل جائے کہ ایک اسلامی بینک نے غیر اسلامی کام کیا ہے تو اس کا لائسنس بھی منسوخ کر دیتا ہے. یہ سب ہوتے ہوئے بھی, لیکن چونکہ وہ جو نان کمیٹڈ لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے, اور اس کو وہ شریع ایڈوائزر کا امتحان ہوتا ہے کہ اس کو پکڑ لیتا ہے یا نہیں پکڑ لیتا. اگر وہ پکڑ لے تو سارے کار پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی غلطی ہو گئی, اور اگر نہ پکڑے تو وہ نکل جاتے, اس کو نہیں پتہ چلتا, وہ بھی انسان ہے بعض اوقات. اس میں ہمیں تھوڑا تجربہ یہ ہو رہا ہے کہ بے شک نظام آپ بنا دیں گے, اگر افراد اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دل سے, وہ اس کو مانتے نہیں, ان کے نزدیک حلال حرام کوئی مطلب نہیں رکھتا, حلال بھی ان کا نعوذ باللہ ان کے لیے ٹھیک ہے, حرام بھی ٹھیک ہے ان کے لیے. ایسے لوگوں کے اوپر آپ کو کوئی بھی نظام لا کر اسے کامیاب تجربہ کرنا بڑا مشکل ہوگا. تجربہ وہیں پر ہوگا جہاں پر آپ نے پہلے افراد تیار کیے ہوئے ہوں گے, اور وہ افراد دل و جان کے ساتھ اس نظام کو مانتے ہوں گے. اب نظام آئے گا تو پھر وہ خود بخود چلے گا, جیسے مدینہ منورہ کی ریاست میں چلائے. جی کوئی اور بات؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک جو نیچے سے جماعت کام کر رہی ہے انڈیویجول لیول پہ, اور دوسرا آپ نے کہا کہ اوپر سے بائی فورس کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن مقصد دونوں کا ایک ہے. ٹھیک ہے, جو اوپر سے جماعتیں کام کرنا چاہ رہی ہیں اس
اگر ان کا مقصد ایک ہے تو لیبل ڈفرینٹ کیوں؟ اگر ایک لیبل کے نیچے کام کیا جائے تو ان کو اکثریت بھی مل سکتی ہے، ایک طرح سے پارلیمنٹ میں بھی ان کی ہو سکتی ہے اکثریت، یہ ڈفرینٹ کیوں ہے جب ان کا مقصد ایک تو جماعتیں ایک سے زیادہ؟ مقصد ایک سے میرا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام قائم ہو، جو لوگ الیکشنوں کے ذریعے سے یا مختلف طریقوں سے آنا چاہ رہے ہیں، اور جو لوگ غیر سیاسی طریقے سے محنت کر رہے ہیں معاشرے کے فرد کے اوپر، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نظام قائم ہو۔ رائے دونوں کی ایک ہے، یعنی اس میں دونوں ایک ہے، طریقہ کار الگ الگ ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس طریقے کے ساتھ جب آئیں گے تو اوپر کی سطح کے اوپر جب اسلام خود بخود پارلیمنٹ میں آ جائے گا تو وہاں سے نیچے آئے گا، عام لوگ اس کے بعد اسلام کی طرف آئیں گے۔ ایک رائے ہے، اس کو اشتہاری آرا کہتے ہیں، ایک سے زیادہ آرا ہو سکتی ہے کہ اگر اوپر آئے گا پارلیمنٹ میں اسلام آئے گا، منسٹرز میں اسلام آئے گا، اس کے بعد وہ نیچے ورکر لیول تک جائے گا، اور پھر نیچے سے لوگ بھی آہستہ ان کو دیکھ دیکھ کر، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نیچے پہلے اسلام آئے گا، پھر وہ صحیح لوگوں کو منتخب کریں گے تو خود بخود اوپر صحیح لوگوں کے ذریعے سے آئیں گے، یا جو بھی طریقہ کسی کے آنے کا ہوگا۔ یہ میرا مطلب تھا اس بات کا، یہ دو آرا۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اوپر والے لیول پہ جماعتیں کام کریں، وہ ایک سے زیادہ کیوں؟ جی اتحاد کیوں نہیں جب مقصد یہ ہماری، میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ ہمارے معاشرے کی کچھ بدقسمتی ہے، اس میں سے ایک بدقسمتی فرقہ واریت ہے، اس میں سے ایک بدقسمتی تقسیم در تقسیم ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آپ تو جنت کا معاشرہ دیکھ رہے ہوتے اس ملک کے اندر، کہ اگر ہم سارے ایک مسلمان ہوتے اور ایک ہمارا ایک سوچ ہوتی اور ایک فکر اور ایک جماعت، پوری جماعت، یعنی جماعت جو مسلمانوں کی جیسا جماعت ہوتی ہے، اگر ہم اس پر ہوتے۔ اسی لیے کچھ ایسے لوگ چاہیے اور جن کی اس کی ضرورت ہے بہت زیادہ اس معاشرے میں، جو ان مختلف الخیال لوگوں کو کسی نہ کسی درجے کے اندر قریب کریں، اور وہ کسی کے ساتھ اپنی وابستگی کا علاج نہ کریں، کسی کا نام نہ لیں، کسی کا جھنڈا نہ اٹھائیں، کسی کے نعرے نہ لگائیں، کسی فرقے کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کریں۔ وہ مسلمانوں کو مشترکات کے اوپر، وہ مشترک چیزیں جو سب کے درمیان یقیناً موجود ہیں، اور 80% سے زیادہ دین بالکل مشترک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اس پر لوگوں کو لے کر آئیں اور اس کی محنت کریں۔ ایسے لوگ اب معاشرے میں زیادہ تعداد میں چاہیے تو یہ مسئلہ حل ہوگا جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ یہ مسئلہ ہے، بالکل آپ نے درست کہا۔ جی میرا نام سعد ہے، اور میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کو نان مسلم تو خطرہ ہے، لیکن ہم مسلمان آپس میں بھی خود بھی لڑ رہے ہیں، یمن میں اور پاکستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان، اس میں کس کی غلطی ہے اور آپ سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ دینی تعلیم کی سمجھ کی غلطی ہے، اور بعض اوقات انسان چیز کو اپنی طرف سے ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جائز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو خلفشار آپ کو معاشرے میں نظر آ رہا ہے اور یہ جو انتشار نظر آ رہا ہے پوری امت مسلمہ میں، اس میں کچھ تو بالکل آپ نے درست کہا کہ کچھ خطرے تو باہر سے ہیں جو آئے ہیں اسلامی دنیا کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوششیں، اور کچھ ہمارے اپنے اندر ایسے مسائل پیدا کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے بعض لوگ کی غلط اپروچ اور ان کا یہ سمجھنا کہ اس کے نتیجے کے اندر کوئی درست چیز وجود کے اندر آئے گی، وہ اپروچ کی غلطی ہو سکتی ہے، سمجھ کی غلطی ہو سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو معاشرے میں ایک انتشار نظر آ رہا ہے۔ ورنہ جو صحیح اسلامی علوم ہیں اگر ان کو پڑھا جائے اور صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو اس کے نتیجے کے اندر معاشرے میں یہ ابتری آپ کو نہیں نظر آئے گی جو اس وقت بدقسمتی سے اسلامی دنیا کے بہت سارے ملکوں میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ کیا عمل کر سکتے ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے؟ اس کے لیے اصل قرآن و سنت کے درست علوم کی اشاعت ہے، قرآن و سنت کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھنا ہے۔ جب تک ہم اس کو صحیح طریقے کے ساتھ نہیں سمجھیں گے تو ہمارے نوجوانوں کے بہت سی جگہوں کے اوپر گمراہ ہونے کا اور بہت سی جگہوں پر غلط ہاتھوں میں جانے کا امکان ہوتا ہے۔ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے احکامات کو سمجھنا اور پورے دین کو سامنے رکھنا، اگر پورا دین سامنے ہو، دین کے تو اور اس کی صحیح سمجھ انسان کے سامنے ہو، تو پھر اس بات کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اور غلط ہاتھوں کے اندر دین کے نام پر انسان چلا جائے۔ کیونکہ آپ کے خیال ہے کہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا یمن کے لیے، کیا وہ پھر یہ درست ہے کہ وہاں پہ لڑائی نہ کی جائے؟ یہ تو ایک خالص سیاسی مسئلہ ہے، سیاسی اس کی وہ ہے کہ کس ملک کا ساتھ دینا چاہیے اور کس کا نہیں دینا چاہیے اور کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم پاکستان نے بھی بڑا ڈپلومیٹک سا ایک پہلو اپنایا ہے کہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے تو ہر وقت کمر بستہ ہے اور باقی ملکوں کی لڑائی میں حصہ دار نہیں بنیں گے۔ تو یہ تو انہوں نے بڑی ٹیکنیکل قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ تو میرا خیال ہے یہ تو ویسی ٹیکنیکلی تو ٹھیک ہے، باقی اصل میں کیا ہوگا یہ ہمیں صحیح نہیں پتا۔ ان کا کہ ہم حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے ہر ایک قدم پر جانے کو تیار ہے، ملکوں کی لڑائی کے اندر حصہ نہیں بنے گے۔ تو دیکھیں نا، اس بڑی فارن آفس نے بڑی محنت سے جملہ بنایا ہے، اس کے بعد کیا آپ کے خیال ہے کہ واقعی میں حرمین شریفین کو کیا یمنی کے باغوں سے خطرہ ہے؟ یہ بھی اس کی پیشن گوئی کرنا بھی بہت دشوار ہے، لیکن جب وہ خطہ ڈسٹرب ہوگا تو لازماً اور لامحالہ اس کے اثرات آگے تک جائیں گے۔ سعودی عرب اگر ڈسٹرب ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ آپ جب ڈسٹربنس کے بعد یہ
جنگ کے بعد یہ طے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کون سی چیز کس کے پاس جائے گی، وہ تو جنگ کے بعد پتہ چلتا ہے. تو یہ ہے کہ اس لڑائی کو جن لوگوں نے بھڑکایا ہے یا جو اس کے پیچھے ہیں، جنہوں نے جو اس میں انویسٹ کر رہے ہیں، جو اس میں اسلحہ اور پیسہ لگا رہے ہیں، وہ ظاہر بات ہے تو پلیئرز تو پیچھے ہیں کوئی نہ کوئی، جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو جب یہ خطہ ڈسٹرب ہوگا تو حرمین شریفین کس کے ہاتھ جائے گا؟ تو یہ خطرہ تو یقیناً موجود ہے. جی میرا نام محمد معاذ ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ 1973 کے آئین میں پاکستان واحد ملک ہے اسلامی ممالک میں جس نے اسلام کو سب سے زیادہ تحفظ فراہم کیا. اسی طرح جس طرح آپ نے حدود اللہ کی بات کی تھی کہ شرعی حدود جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نافذ کی ہیں، جیسے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے اور قاتل کو پھانسی دی جائے، تو کیا یہ ہمارے آئین میں شرعی حدود کیوں نہیں نافذ ہوئی ہیں اب تک؟ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے جو مطلب کہ ابھی تک؟ جی بہت بالکل صحیح آپ نے کہا. 42 سال ہو گئے تقریباً 73 کانسٹیٹیوشن کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو افراد تیار ہونے چاہیے تھے زندگی کے ہر شعبے کے، وہ افراد نہیں تیار ہو سکے. دیکھیں اسی قانون میں رہتے ہوئے آپ کو لا کے ایسے ماہرین کی ضرورت ہے جو ایک طرف تو یہ جو موجودہ قانون ہے جو چل رہا ہے اس ملک کے اندر اس کو بھی جانتے ہو اور شریعت کے قوانین کو بھی جانتے ہیں، پورے طور پر جانتے ہیں. آپ کو ایسے لوگ تھے، آپ کو ایسے فائنینس کے اور اکنامکس کے ایسے لوگ چاہیے جو موجودہ سسٹم کو بھی جانتے ہو اور وہ پورے اسلامی قوانین کو بھی جانتے ہو، تاکہ وہ یہ جو شفٹ ہے اس کو اسموتھلی کر سکیں، ایک سسٹم سے دوسری سسٹم کی طرف جانے والا. ہر شعبے میں ایسے لوگ چاہیے. اس لیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو اسلامائزیشن ہوگی اس ملک کی، اس میں اہل مدارس سے زیادہ حصہ یونیورسٹیوں کے نوجوانوں کا ہوگا جب وہ دینی علوم کو حاصل کر لیں گے. کیونکہ دیکھیں مدارس ایک نظام تعلیم ہے جس کا اس چلتے ہوئے جو کنٹمپریری ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے عام طور پر. تو وہ دینی علوم تو بہت اچھے اور بڑے گہرے اور پورے ان کو معلوم ہوتے ہیں، لیکن جو موجودہ سسٹم چل رہا ہے اس کا چونکہ پورا علم نہیں ہوتا اور اس کا پوری معلومات نہیں ہوتی، تو ان کے لیے کوئی ایسا کردار ادا کرنا کہ ادھر سے نظام کو دوسرے کی طرف لے جانا ہے، یہ ان کے لیے مشکل ہے اس موجودہ حالات میں صرف اسی تعلیم پر اکتفا کرتے ہوئے. یونیورسٹیوں کے اندر سسٹم کا علم تو پورا ہے، ہر شعبے کا پتہ ہے کیسے چل رہا ہے، شریعت کا علم نہیں ہے کہ جس طرف لے کر جانا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے اس ملک کے تعلیمی نظام کے اندر ایک خامی ہے کہ ہم دونوں نظاموں کو ملا کر اپنے موجودہ نظام کو اور شرعی اور اسلامی نظام کو ملا کر ایک چیز دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے ابھی تک پورے طور پر. اگر وہ ہوتا تو بڑے آرام کے ساتھ یہ ساری چیزیں دوسری طرف سوئچ کر جاتی. 25 30 40 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ تھا اور بار بار کہنے کے دیکھیں نا جب عدالت نے 97 کے اندر فیصلہ دیا تھا کہ سود ختم کر دیں، 6 مہینے دیے تھے، پھر سال دیا، پھر 2 سال دیا، پھر ان لوگوں نے اس کے خلاف اپیل کی، تو اس میں جو ہماری بیوروکریسی تھی اور جو ہمارے بینکس تھے اور جو ان کی جو مینجمنٹ تھی اس کی رائے یہی تھی نا کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے یہ سوئچ کرنا تیزی کے ساتھ. اگر ہم کریں گے تو ملک کی معیشت بیٹھ جائے گی. یہ ان لوگوں کے ہاں یعنی ایکسپرٹیز کی کمی تھی، کچھ تھوڑی سی شریعت کے احکامات کے اوپر یقین کی بھی کمی ہوگی اور کچھ ایکسپرٹیز کی بھی کمی تھی کہ یہ اس کو دوسری طرف لے کر جاتے ہیں. یہ وہ بنیادی وجہ ہے ایسے افراد کی کمی کہ جس کی وجہ سے 42 سال گزرنے کے باوجود 73 کانسٹیٹیوشن کی اسلامی دفعات پر عمل نہیں ہو سکا. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہ ایسا متوازن اسلامی ایک ایسا متوازن تعلیمی نظام ہے جس میں دونوں قسم کی تعلیمات آخری سطح تک دی جائے. یونیورسٹی لیول کے بعد آپ لوگ اپنے شعبوں سے جس طرح فارغ ہو رہے ہیں، 16-18 سال کی تعلیم آپ کی یہاں پوری ہوئی ہے، لیکن دینی تعلیم کا بھی آپ کے پاس ایک اتنا اپنے شعبے کے حوالے سے پورا علم ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنے شعبے کو اسلامائز کرنا چاہیں تو اس کی معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر یہ اس طریقے کے ساتھ آپ کی یونیورسٹیاں اس ڈھب کے اوپر آ گئی تو یہ پھر بہت آسان اور مختصر ترین رستہ ہے اس دوسری طرف جانے کا. مجلس شورا کی تو آج کی پارلیمنٹ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ شرعی سیم ہے یا کوئی فرق ہے؟ پاکستانی پارلیمنٹ کو تو پابند کر دیا گیا ہے کہ یہ قرآن و سنت کی پابند ہے اور اس نے اس کو ایبسولوٹ اختیارات نہیں ہے جیسے کہ یورپین پارلیمنٹس کو ہیں. وہ جو بھی طے کرنا چاہیں، وہ جو بھی قانون طے کرنا چاہیں وہ طے کر سکتے ہیں. پاکستانی پارلیمنٹ تو پابند ہے کہ وہ قرآن و سنت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی. ایک دوسرا پاکستانی قانون میں طے ہے کہ اقتدار اعلیٰ، حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور مغرب کے اندر یہ طے ہے کہ وہ انسان کے پاس ہے. انسان ان کے نزدیک سب سے حاکم اعلیٰ. تو اس لحاظ سے پاکستان جو یہاں کی ہماری جو پارلیمنٹ کی جو شکل آئین نے بنائی ہے وہ مجلس شورا کے قریب ہے، لیکن اس میں جب اس کو آپ اس طریقے کے ساتھ اسلامی اصولوں کا پابند کر دیں اور اگر آپ اس کو بالکل آزاد چھوڑ دیں کہ جو افراد کی اکثریت جو بھی طے کرنا چاہے وہ قانون بن جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس کی اسلام میں گنجائش تو نہیں، کیونکہ انسان تو پابند ہے کہ اللہ کے قوانین کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتے.
مفتی صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی جس طرح آپ کی پرسنالٹی آپ کوئی ہر طبقے کا آپ کو لائک کرتا ہے یا آپ کی تعریف نہیں ویسی ایک بات ہے. تو اس میں یہ کہنا تھا ہمارے جو یونیورسٹی کے جو باہر کے ڈے اسکالرز ہیں بورڈر بھی ہیں ان لوگوں کے لیے قرآن پاک سیکھنے کی فیسلٹیز نہیں ہیں, یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بھی اتنا تھوڑا وہ نہیں کرتے, اور انسٹیٹیوٹ کی بھی طرف سے ہائر جو ان کی پرسنالٹیز ہیں وہ بھی قرآن پاک کے اوپر نہیں لگتے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح آپ ہیں آپ کو کوئی اس طرح کی سیریز بنانا شروع کر دیں, کوئی لائیو ہو یا جس طرح بھی آپ دیں تو وہ سوشل میڈیا پہ آئے اور باقاعدہ ایک سیکوینس ہو قرآن پاک کی اسٹڈی, اس سے ہمارے لیے آسانی ہوگی. بہت آپ نے درست فرمایا. اس پر ہمارے ابھی اسی پر مشاورت ہوئی بڑی تفصیل کے ساتھ, اور یہ جو آپ نے جیسے کہا یہی بین ہی بات کراچی کے اندر نوجوانوں نے کہی کہ ہم اگر قرآن کو آج تو چونکہ زیادہ تر چیزیں اور اب شاید ساری کی ساری چیزیں ویسے آپ کے موبائل پر آ جائیں گی, کہہ رہے ڈیجیٹل دنیا کی جو نیا انقلاب آئے گا اس میں یہ سیٹلائٹ چینلز ختم ہو جائیں گے تقریباً یا بے اثر ہو جائیں گے, ویب چینلز رہ جائیں گے, اور اس کے بعد یہ 3G جو ہے یہ ترقی کرتا 32G تک چلا جائے گا, تو اس کے ہر بندہ جو ہے وہ ہر 24 گھنٹے آن لائن ہوگا. تو یہ میں نے BBC پر ایک رپورٹ پڑھی تھی, ان کا کہ جو ابھی جو ان کے نزدیک آخری ہے وہ 32G ہے کہ وہ آئے گا, تو اتنا تیز رفتار ڈیٹا آپ میں سے ہر ایک کے پاس اس کے موبائل کے اندر ہوگا. تو اس وقت جو ہے یقیناً آپ کو ڈیجیٹل سٹف ہی دینا ہوگا جو کچھ بھی آپ نے دینا ہے نوجوانوں کو. تو اس پر انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے, اس کی ترتیب سوچ رہے ہیں کہ کیا ہو اور اس کی شکل کیا ہو, اور اس کو لیکچرز کی شکل میں ہو یا وہ بنیادی طور پر بڑی ایلیمنٹری قسم کی کلاسز ہوں, لیکن انشاءاللہ یہ ہمارے اس پر ہے, ایجنڈے پر ہے, انشاءاللہ جلدی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کام ہو. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس بیٹھنے میں قبول فرمائے, دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Message TV. This is your channel. This is your channel.